ہماری خواتین 52% ہیں اور 48% ہمارے مرد ہیں پاکستان میں. تو 52% کو ہم نے انیکٹیو کیوں کیا؟ اس طرح سے میڈیا نے پروجیکٹ کیا ہے خواتین کو. مارننگ شوز میں آپ دیکھ لیں جو کہ خواتین کے لیے بنے ہیں, تو اس میں پروڈکٹیو ڈسکشن بہت کم ہے. تو آئی ٹی نے لوگوں کو موقع دیا ہے کہ جو لوگ غریب تھے یہ امیر ہونا چاہیں تو ہو سکتے ہیں. یہ ان کے لیے کیا کیا اپرچونیٹیز ہیں اسکلز کی؟ وہ آج کل ایک اس طرح کی کوٹیشن بھی چل رہی ہے کہ اے آئی آپ کی جابس نہیں لے کے جائے گا, وہ لوگ لے کے جائیں گے جن کو اے آئی آپ سے بہتر یوز کرنے آتی ہے. ہماری وہ خواتین جو غریب گھروں سے ہیں وہ کیسے کام کریں؟ ارلی ایئرس سے میری لائف کے وہ کافی زیادہ آپ سمجھ لیں کہ پاورٹی لائن کے اوپر گزرے. اور جب میں پاورٹی لائن کہتی ہوں اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ ایک بار کھانا کھا رہے ہیں تو آپ کو نہیں پتا کہ بار کا کہاں سے آئے. عائشہ ایک بات بتائیے گا, جو آج خواتین و حضرات یہ پاورٹی لائن پہ ہیں, اگر یہ لوگ وہاں سے جمپ کرنا چاہیں, کیا یہ واقعی موٹیویشنل باتیں ہیں یا یہ کر سکتے ہیں؟ السلام علیکم, امید ہے سب دوست ٹھیک ٹھاک ہوں گے, زبردست ہوں گے. دوستوں ہم بات کرتے ہیں پاکستان میں جہاں پہ بے شمار لوگ آپ کو اگر کام کرتے نظر بھی آتے ہیں تو ان میں اکثریت ہوتی ہے مردوں کی. ہمارے پوڈ کاسٹ میں آج تک اکثریت وہی جو ریش و بہر تھی وہی نظر آتی رہی. ہمیں یہ بہت دکھ تھا آئی ٹی کے عروج کے دوران میں اگر خواتین گھر سے بیٹھے کام نہ کر سکیں یا ایسی سوچیں نہ پال سکیں تو یہ ایک زیادتی ہے. میں اس لیے پہلے بھی اپنے کئی پروگرامز میں کئی جگہوں پہ کہہ چکا ہوں کہ ہمیں اپنی خواتین کو ایک تو موقع دینا چاہیے, سپورٹ کرنا چاہیے. میرے پاس کئی ایسی سٹوریز ہیں جہاں پہ ہماری کئی خواتین تھیں جن کے شوہروں نے ان کو سپورٹ کیا اور اس کے بعد انہوں نے اپنی ٹیم بنا کے کام کرنا شروع کیا. آج 15-20 لوگوں کی ٹیم ہے اور یہ لوگ بہت پڑھے لکھے نہیں تھے لیکن ان کے پاس ویژن تھا. میں نے اسی ویژن کو آگے لے کے جانے کے لیے اور آپ کو انکریج کرنے کے لیے کہ ہماری خواتین کیا کچھ کر رہی ہیں. آج ہمارے پروگرام میں ایک گیسٹ ہیں عائشہ زمان. عائشہ زمان کا انٹروڈکشن یہ دیکھیے کہ انہوں نے ای روزگار جب بنا تھا تو یہ اس کی فاؤنڈنگ ممبر بھی تھیں. انہوں نے پاکستان میں جو فری لانسنگ کی گروتھ کے لیے جو ادارہ گورنمنٹ کا کام کر رہا تھا ای روزگار, یہ اسی ادارے کے ساتھ کام کرتی رہی ہیں. اب یہ اسکل ڈیولپمنٹ کے لیے کام کرتی ہیں. ان کی اپنا ایک ان کا پلیٹ فارم ہے اسکلز گالا, اور یہ بڑے بڑے ایونٹس کرتی ہیں جہاں پہ لوگوں کو اسکلڈ پرسنس کو اسپیشلی آئی ٹی والوں کو موقع ملتا ہے آپس میں نیٹ ورکنگ کریں, ملیں, باتیں کریں اور نئی اپرچونیٹیز ڈھونڈیں, کولیب کریں. یہ نیٹ ورکنگ کی جو آپشنز ہوتی ہے یہ کئی جو ایسے ادارے ہیں وہ اس کو مونیٹائز کرتے ہیں, پیسے لیتے ہیں, ایسی ٹکٹ سیل کرتے ہیں اور یہ ایسے موقع فراہم کرتے ہیں کہ لوگ آپس میں نیٹ ورکنگ کریں, کولیب کریں, اور تاکہ پاکستان میں جو آئی ٹی سیکٹر ہے اس میں زیادہ گروتھ میں ان کا بھی رول ہو. تو چلیں بات کرتے ہیں عائشہ زمان سے, دیکھتے ہیں ان کی سٹوری کیا ہے اور دیکھتے ہیں کہ آج کل کر کیا رہی ہیں ہماری خواتین کے لیے. یہ خاتون کیا کر رہی ہیں, کیسے یہ رول ماڈل ہیں. عائشہ آپ کا بہت شکریہ, آپ ہمارے شو میں تشریف لے کے آئے. آئی ایم سپر ایکسائٹیڈ کہ آپ یہاں پہ ہیں اور فائنلی کافی دنوں کے بعد یعنی کہ ہم کوشش کر رہے تھے کہ آپ سے وقت لیں تو مینیج ہو گیا. بہت شکریہ آپ کے بلانے کے لیے. اچھا عائشہ, میں تو پہلے یہ چیز جیسے ابھی بیان کی تھی انٹرو میں کہ میں واقعی اس بات کے حق پہ ہوں, چاہے پاکستان کے کچھ لوگ مائنڈ بھی کرتے ہوں. یعنی کچھ آج کل ویڈیوز بھی ہیں ایسے نا جو کچھ بری باتیں کر رہی ہیں بیٹیوں کے بارے میں کہ وہ کمائی کریں ایسے کریں. میرا خیال یہ ہے پاکستان کی 15% آبادی کام کرتی ہے, 85% کرتی نہیں ہے. اس 15% آبادی کے ساتھ ہم دنیا کی وہ بڑی ترقیاں چاہ رہے ہیں. بھائی اتنا سا طبقہ کام کرتا ہے, ہماری خواتین 52% ہے اور 48% ہمارے مرد ہیں پاکستان میں. تو 52% کو ہم نے انیکٹیو کیوں کیا, آپ کے خیال میں کیوں کیا؟ میرا یہ خیال ہے کہ اس میں اگر ہم اس کو تھوڑا سا ویژولائز کریں نا, اگر 2 پہیوں کی بات کی جائے نا, تو فار ایگزامپل ایک موٹر بائک ہے, اس کا ایک پہیہ بالکل ٹھیک ہے, دوسرے کو آپ نے بالکل پنکچر کر دیا تو وہ نہیں چلے گی. ٹھیک ہے, تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ بائک خراب ہے, اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کو انیبل کرنے کی ضرورت ہے. پاکستان میں جو خواتین ہیں, میرے خیال ہے کہ ایک جو سب سے بڑی کمی مجھے نظر آئی وہ ہے رول ماڈلس کی, رائٹ رول ماڈلس کی. اب پتہ نہیں مجھے بات کہنی چاہیے یا نہیں, لیکن میرا بڑا اختلاف رہا ہے کہ جس طرح سے میڈیا نے پروجیکٹ کیا ہے خواتین کو ٹی وی سیریلز میں,
کہ وہ بس ایک وہ معشوق بن کے بیٹھ جائیں اور جو ان کے ساتھ کیا جائے وہ ٹھیک ہے. پھر مارننگ شوز میں آپ دیکھ لیں جو کہ خواتین کے لیے بنے ہیں, تو اس میں پروڈکٹیو ڈسکشن بہت کم ہے. وہ کہیں پہ کوئی شادی کا فنکشن ہو رہا ہے, کوئی اس طرح کی چیزیں ہو رہی ہیں. دوسرا, ابھی جو ریسنٹ ٹرینڈز میں اب ذرا ٹی وی سے عوام نکل کے ٹک ٹاک کی طرف آ گئی ہے. ٹک ٹاک میں ہم نے اس چیز کو وہ ہوتے ہوئے دیکھا کہ بدنام ہوں گے تو کیا نام نہ ہوگا, ٹھیک ہے. تو وہاں پہ میں نے دیکھا کہ ہمارا سوسائٹی کا مورال کتنا ڈاؤن ہو گیا کہ ہم نے اپنی بیٹیوں کو, اپنی بچیوں کو کس طرح کا کانٹینٹ کریٹ کرنا ہے جسٹ بیکاز کہ دے آر گیٹنگ فیمس. وہ جو فیم ہے نا, وہ بچی میرا خیال ہے کہ کسی ایسے علاقے میں اکیلی سڑک پہ چل نہیں سکتی کیونکہ اس نے اپنے کانٹینٹ کے تھرو اپنی پوزیشننگ یہ کی ہے. تو میرا خیال ہے کہ رائٹ رول ماڈلس بنانے میں ہم لوگ کافی پیچھے رہے, اور ہمیشہ ہم جو ہیومن بینگز ہیں نا, ہم بیہیویئرز میمک کرتے ہیں ایک دوسرے کو دیکھ کے, اچھا یار یہ بھی یہ کرے تو میں بھی کر سکتا ہوں. یہ سوشل میڈیا انفلوئنسرز بھی ایسے بنے نا, بچے بننا اچھا اس کو اتنے ویوز مل گئے تو مجھے بھی مل سکتے ہیں. تو میرا خیال ہے کہ رائٹ رول ماڈلس بنانے کی ضرورت ہے. اور دوسرا یہ ہے کہ جتنے پروجیکٹس کا میں حصہ رہی ہوں ان میں بہت سارے ایسے پالیسی پروجیکٹس ہیں جس میں ہم نے پاکستان میں ٹریول کیا, اور ہم نے دیکھا کہ بہت سارے علاقوں میں بہت سارے جو مرد ہیں وہ اپنی خواتین کو سپورٹ کریں, لیکن یہ وہ اسٹوریز ہیں جو ہائی لائٹ نہیں ہوتی. اگین ایسے نہیں کہ کام نہیں ہو رہا, لوگ سپورٹ کریں. اب فار ایگزامپل میں آپ کو بڑی کلاسیکل ایگزامپل دوں, آپ حنزہ جائیں نا تو وہاں پہ وومن انٹرپرینورس کی بھرمار ہے, ٹھیک ہے. وہاں پہ انہوں نے اپنے کیفیز بنائے ہوئے ہیں, انہوں نے اپنی اسمال شاپس کھولی ہوئی ہیں جہاں پہ ٹورسٹ کے لیے انہوں نے کوئی ہینڈ میڈ چیزیں بنائی ہوئی ہیں. گلگت سے جو ہمارا آئی ٹی کا ٹیلنٹ بہت پروڈیوسر ہے خواتین میں, ابھی بلکہ ہم ڈیلیگیشن میں ہمارے ساتھ ایک پارٹیسپینٹ تھی گلگت سے تھی, اور ان کا کام کیا ہے کہ وہ جاب ہنٹنگ کرتی ہیں ڈفرینٹ فری لانسنگ پلیٹفارمس پہ. تو ان کی ماشاء اللہ 20-25 لوگوں کی ٹیم ہے. تو یہ وہ اسٹوریز ہیں جو میرا خیال ہے ہائی لائٹ ہونے کی ضرورت ہے کہ کام ہو رہا ہے, لیکن یہ ہے کہ رول ماڈلس نہیں مل رہے تو وہ امپیکٹ جو ہے نا وہ ملٹی پلائی نہیں ہو رہا. اس چیز میں میں تھوڑا سا جو ہمارا ڈیجیٹل میڈیا ہے اس کو بھی میں تھوڑا سا قصوروار ٹھہراؤں گی کہ ان کو یہ تو نظر آتا ہے کہ ایک مرد نے جو ہے وہ اپنی خاتون کو بڑی بے رحمی سے قتل کر دیا, سب لوگ اس کے اوپر بات کریں, نیریٹو کیا بلڈ کریں کہ پاکستان جو ہے وہ خواتین کے لیے سیف نہیں ہے, ٹھیک ہے. لیکن وہ ایسی اسٹوریز نہیں بتا رہے جہاں پہ بہت سارے مرد, کیونکہ آپ نے ای روزگار کا بات کی, ای روزگار میں ہمارے پاس جب ہم نے شروع کیا تو پنجاب لیول پہ تھا. 40 سینٹرز میں ہم دیکھتے تھے کہ بھائی چھوڑنے آ رہے ہیں بہنوں کو, ٹھیک ہے, ہسبینڈ چھوڑنے آ رہے ہیں اپنی جو وائفس ہیں ان کو, اور بعض اوقات باہر بیٹھ کے ویٹ بھی کر رہے ہوتے تھے کہ اگر ان کے گھر میں اجازت نہیں ہے بیٹی کو اکیلے جانے کی, ٹھیک ہے. والد ہیں وہ ساتھ آ رہے ہیں اپنی بیٹی کو چھوڑنے کے لیے, اور وہی بیٹیاں ان کے بیفور اینڈ آفٹر ہم نے جو ہے وہ گھروں کے نقشے بدلتے ہوئے دیکھے کہ کیسے اس بچی نے ایک پلر بن کے اپنے گھر کو سپورٹ کیا. تو میرا خیال ہے کہ رائٹ رول ماڈلس کریٹ کرنا بڑا ضروری ہے ہمیں. بالکل ٹھیک ہے. ہمارے پاس ایسی کئی ایگزامپلس پیدا ہو چکی ہیں. ہمارا چھوٹا سا کورس تھا GBB کورس. یہ میں نے بڑی چیزوں پہ فوکس نہیں کرتا اس لیے کہ بڑی چیزوں کے پیچھے لوگ بھی نہیں جاتے, اس کو فالو نہیں کرنا چاہتے, اتنا لرن نہیں کرنا چاہتے. لہٰذا چھوٹی سی چیز تھی ایک جو سکھائی, لوگوں نے پیسے کمانا شروع کر دیے. اس میں ہوا یہ کہ ہمارے پاس ابھی بھی نا کلاسیں چل رہی ہوتی ہیں, تو کئی شوہر, کئی بھائی, کئی بیٹے, کئی باپ ویسے لوگوں کو لے کے آتے ہیں, اور ہر ایج کی خواتین وہاں موجود ہوتی ہیں. اس میں پہلی بات تو دیکھیے, ہمارے پاس کئی خواتین نے ہمارے YouTube چینل سے فری سیکھا تھا, اور یہ خواتین جن کو ہم تصور کرتے ہیں کہ شاید یہ کام کر ہی نہیں پائیں گی. ان میں مثال تھی کہ ہماری 2-3 سال پہلے ایک سٹوری تھی, ماجدہ رومان. آپ اندازہ کیجیے, جوائنٹ فیملی سسٹم میں رہتی تھیں, ان کے 5 بچے تھے, ان کی جو جٹھانی جو ہوتی ہے ان کے 3 بچے تھے. دیٹ مینز رسپانسبلٹی کا لیول چیک کیجیے. وہ فل انگیج ہوتی ہوں گی وہاں پہ, فیملی بھی اکٹھی تھی, فیملی کے ممبر زیادہ تھے. اس گھر میں رہ کے انہوں نے کام کرنا شروع کیا, تو ایک وقت یہ آتا ہے کہ ان کے شوہر ان سے کہتے ہیں اچھا کیا کر رہی ہوں. دوسری طرف نا میرے پاس وہ سٹوریز ہیں جہاں پہ یہ رحیم یار خان سے ایک شخص اپنی بیوی کو یہاں پہ لے کے شفٹ ہو جاتا ہے, بیوی بچے کو 3-4 ماہ کے لیے, کہ میں ان کو کورس کروا کے واپس لے کے جاؤں گا. ان کی بیوی یہاں پہ پیسے کمانا شروع کر لیتی ہے, تو شوہر نے اپنا وقت ضائع نہیں کیا. شوہر نے بھی اسی دوران میں کسی اور جگہ سے ایک کورس کر لیا, اور دونوں نے پیسے کمانا شروع کر دیے. اگر یہ لوگ آپس میں سپورٹ نہ کرتے تو کیا خوشحال ہوتے. یہ دونوں واپس چلے گئے ہیں اور خوشحال ہیں.
ایسی بے شمار سٹوریز ہیں جہاں پہ نا شوہر اپنی بیویوں کو سپورٹ کر رہے ہیں. جی آپ اندازہ کیجیے ہمارے گھر میں کیا ہے. ہم کوئی ایسی فیشنیبل یا ماڈرن فیملی سے تعلق ہمارا بالکل نہیں ہے. آپ کبھی نہیں ہوگا ایسے. یعنی کہ ہم روایتی ایک اسلامک جو فیملی ہے ویسے ہیں. لیکن دیکھیں اگر آئی ٹی کے ساتھ گھر میں رہتے رہتے بچیاں ہماری بیٹیاں بہنیں اگر یہ کام کر سکتی ہیں تو وائی ناٹ. جی اب پتہ کیا ہو رہا ہے, میری وائف بھی کام کرتی ہیں گھر میں ماشاء اپنی مرضی سے. یعنی ان کو گھر میں شیئر نہیں کرنا پڑتا, لیکن ان کا پیشن تھا کہ میں کچھ کروں, کر رہی ہیں. آئی ٹی نے موقع دیا ہے. آپ کی رائے میں جو آئی ٹی نے لوگوں کو موقع دیا ہے کہ جو لوگ غریب تھے یا امیر ہونا چاہیں تو ہو سکتے ہیں, یہ ان کے لیے کیا کیا اپرچونٹیز ہیں سکلز کی جو سیکھیں تو امیر ہو سکتے ہیں؟ یہ بڑا آپ نے زبردست اسپیشلی جو خواتین کے حوالے سے ایک لمیٹیشن تھی نا کہ وہ گھر سے باہر نہیں نکل سکتی ہیں. میں سمجھتی ہوں کہ خواتین کی زندگی میں آئی ٹی ایک معجزہ ہوا ہے, کیونکہ اب آپ کے پاس لمیٹیشن نہیں رہے گی. اب گھر بیٹھ کے پاکستان میں کیا آپ دنیا بھر میں کہیں پہ بھی کام کر سکتے ہیں, اور صرف پاکستان میں نہیں دنیا بھر میں بہت سارے جو لوگ ہیں وہ کام کریں اس طرح سے. تو اسکلز جو ہے نا وہ لرن کرنا از دا کی, کیونکہ جب بھی آن لائن ارننگ کی بات ہوتی ہے نا تو ایک وہ ینگسٹرس کو ذرا وہ تھوڑے سے صبر کی بھی کمی ہوتی ہے نا, بس یہ ہوتا ہے کہ اچھا اب جو ہے نا یہ صاحب کچھ بن گئے تو میں بھی جو ہے نا فٹافٹ کچھ بن جاؤں. تو رزلٹ دیکھنے کے ساتھ آپ کو انسپائر ہونا بڑی اچھی بات ہے, بٹ اس کے ساتھ ہی اپنا مائنڈ پریپیئر کر لیں کہ اس کے پیچھے محنت لگے گی. جیسے کسی بندے نے ایک مکان بنایا نا, تو ایک مزدور کھڑا ہوا دیکھ رہا ہو کہ اچھا ہاں مجھے یہ مکان چاہیے, تو اس کو وہ پورا پروسیس سے گزرنا پڑے گا اس کو بنانے کے لیے. تو پہلے تو یہ چیز. تو اسکلس کے حوالے سے میں کہوں گی کہ اسپیشلی جو آئی ٹی اسکلز ہیں, اور بلکہ آئی ٹی کے علاوہ بھی بہت ساری اسکلز ہیں جو کہ آئی ٹی پلیٹفارمس کے تھرو دنیا بھر میں لوگ جو ہے وہ آفر کریں. اس میں چند چیدہ اسکلز جن کی بہت زیادہ اویئرنیس آلریڈی بھی ہے کہ ویب سائٹ ڈیولپمنٹ ہے, ٹھیک ہے, گرافک ڈیزائن میں بہت ساری ملٹیپل ڈومینس ہیں جس کی جس چیز میں ایکسپرٹیز ہو. پھر آپ کی ویڈیو ایڈیٹنگ آ جاتی ہے, ٹھیک ہے. پھر آپ کے سمجھ لیں کہ ای کامرس کے اندر بہت ساری اپرچونیٹی ہے, کیونکہ پوری دنیا جو ہے وہ ایک ڈیجیٹل ٹرانسفارمیشن سے گزر رہی ہے. اور ای کامرس کی اگر میں بات کروں تو لوکل ای کامرس میں بہت زیادہ مواقع ہیں. بہت سارے بزنسز آن لائن آنا چاہ رہے ہیں, ان کو بھی سروسز کی ضرورت ہے. پھر اس کے ساتھ ہی جو آج کل ہمارا ایک بز ورڈ اسٹارٹ ہوا ہے آرٹیفیشیل انٹیلیجنس. آرٹیفیشیل انٹیلیجنس میں کہتی ہوں کہ ایک دوسرا معجزہ ہوا ہے ان لوگوں کے لیے جو کہ کسی بھی اسکیل کے اوپر کام کرنا چاہ رہے تھے, بٹ ان کے پاس افورڈیبلٹی نہیں ہے کہ وہ ٹیم ہائر کر سکیں یا چیزیں کر سکیں. تو آج کل تو آپ کو میں یہ سمجھتی ہوں کہ جب انسان کے پاس سہولیت زیادہ ہے نا تو اللہ تعالیٰ اس سے حساب بھی زیادہ لیں گے. تو اب جس ایک ایرا میں ہم رہ رہے ہیں نا, جتنی ہمارے پاس ایکسیس ہے ٹورڈس لرننگ نیو ٹیکنالوجیز, پھر جس طرح سے اب اے آئی کا جو ایڈوینٹ ہے, چیزیں آپ کی منٹوں میں ہو رہی ہیں. اب آپ یہ ایکسکیوز نہیں کر سکتے کہ اوہ میرے پاس تو فنڈنگ نہیں ہے یا میرے پاس چیزیں نہیں, میں کیا کروں. تو اے آئی میں بھی اگر میں اینڈ یوزر پوائنٹ آف ویو سے کہوں, سروسز پوائنٹ آف ویو سے, تو جنریٹیو اے آئی از ٹرینڈنگ ایوری ویئر, ٹھیک ہے. کیونکہ جنریٹیو اے آئی کا بیسکلی کام یہ ہے کہ آپ کسی بھی فیلڈ میں نا, آپ سیلس میں ہیں, آپ ایچ آر میں ہیں, آپ پروگرامر ہیں, آپ کچھ بھی ہیں, آپ کی پروڈکٹیوٹی بڑھا دیتی ہے. اور جنریٹیو اے آئی میں اگر میں 3 پلیٹفارمس بتاؤں, کو پائلٹ ہے, اس کو سیکھ لیں, جیمنائی ہے, اس کو سیکھ لیں, چیٹ جی پی ٹی ہے, اس کو سیکھ لیں. اور بیسکلی اس کو سیکھنا اس طریقے سے کہ یہ آپ کے باقی سارے کاموں کو کس طرح سے الائن کرتے ہیں. پھر اس کے بعد اگر اس سے آگے تھوڑا سا ایک اسٹیپ لے کے جائیں, جو لوگ پروگرامرز ہیں جنہیں شوق ہے چیزیں خود سے بلڈ کرنے کا, تو وہ ہے انجینئرنگ کو سیکھیں. پھر اس کے بعد اوبیسلی مارکیٹنگ جو ہے وہ آپ کی وہ ہمیشہ چلنے والی ہے. اور میں نے جنریٹیو اے آئی کا اس لیے نام نہیں لیا کہ میری باقی ڈسکشن آسان ہو جائے گی, کہ اب آپ نے کسی بھی فیلڈ کو ایکسپلور کرنا ہے تو جنریٹیو اے آئی اس میں آپ کو ہیلپ کرتی ہے. آپ بلاک چین کو سیکھیں. پھر اس کے بعد کیونکہ دنیا جو ہے وہ تیزی سے ڈیجیٹلی ٹرانسفارم ہو رہی ہے, اور بڑی اچھی بات ہے کہ پتہ نہیں اچھی بات ہے یا نہیں, بٹ رائٹ ان ٹائم ہم یہ ڈسکشن کر رہے ہیں. ابھی جس طرح مائیکروسافٹ وہ سسٹمس میں مسئلہ ہے, جس سے ایئرپورٹس, اور ابھی ریسنٹلی جو ایک کافی زیادہ کمپنیز کو نقصان اٹھانا پڑا, ایئرپورٹس پہ فلائٹس ڈیلے ہو گئیں. تو سائبر سیکیورٹی جو ہے وہ ایک بہت واسٹ ڈومین ہے. یہ اسی طرح سے ہے کہ جو دنیا ہے وہ آن لائن شفٹ ہو رہی ہے نا ایک نئی دنیا میں, تو وہاں پہ ہمیں چوکیدار چاہیے کہ سب چیزوں کو وہ مینٹین رکھ سکے. تو یہ کچھ چیدہ فیلڈس ہیں جن کی ڈیمانڈ ہے. اور سائبر سیکیورٹی کو میں زیادہ ایمفسائز کروں گی کہ اس کے آنے والے وقت میں بہت دیر تک ڈیمانڈ رہے گی, جب تک یہ سارا ڈیجیٹل ٹرانسفارمیشن چل رہی ہے. اور پھر اگین کیونکہ مجھے جو ہے نا وہ اسپون فیڈنگ کے میں بہت زیادہ خلاف ہوں, تو باقی کیا اسکلس چاہیے
میرا خیال ہے کہ وہ جو ہماری آڈینس ان کو جا کے انہیں ٹول سے پوچھنا چاہیے کہ میرے یہ انٹرسٹ ہے. فار ایگزامپل میں ایک سائیکالوجسٹ ہوں, تو میری ایسی کیا اسکلس ہیں جو کہ میں آن لائن سیل کر سکوں. چیٹ جی پی ٹی سے جا کے پوچھ لیں, جیمینائی سے جا کے پوچھ لیں کون سے پلیٹ فارمس جہاں پہ میں سیل کر سکوں. بہت سارے انٹیریئر ڈیزائنرز اپنی جو اسکلس ہیں وہ دوسرے ممالک میں سیل کر رہے ہیں جسٹ بائی کنیکٹنگ آن لائن. سائیکالوجسٹ کا آج کل بہت زیادہ جس طرح سے ایک ڈپریشن اور اسٹریس اور اس کی ویو اکراس دا گلوب آپ جسے کہہ لیں مینٹل ہیلتھ ایشوز رائز ہو رہے ہیں, تو سائیکالوجسٹ کی بہت زیادہ ڈیمانڈ ہے. تو میرا خیال ہے کہ مطلب سمجھ لیں کہ پردے ہٹ چکے ہیں اور سمجھ لیں کہ باؤنڈریز جو ہے نا وہ ختم ہو چکی ہیں. تو آج کل کے دور میں اگر کوئی بندہ یہ کہہ رہا ہے نا کہ اس کے لیے اپرچونیٹی نہیں ہے, تو میں اسی یہ کہوں گی کہ آپ کو اپنے آپ کو اکاؤنٹیبل کرنے کی ضرورت ہے. کوئی چیز میں مسئلہ آ رہا ہے, جا کے انہیں ٹول سے پوچھیں کہ میری یہ اسکل ہے یا میرے پاس اسکل نہیں ہے, تو مجھے کیا کرنا چاہیے اور کن پلیٹ فارمس کے اوپر جا کے وہ سیل کرنا چاہیے. جیسے یہ جی پی ٹی سارے آئے تو اب دیکھیں کسٹمرز کی ایپس بن رہی ہیں, لوگوں کو ماڈلز مل چکے ہیں کہ ایک بنیادی لیول پر ٹرینڈ ہے, اس کے بعد اسے فائن ٹیون کر لیجیے اپنی جو بھی آپ پرپسز ہیں. کیا اس کے ساتھ جو ایگزسٹنگ کئی پروفیشنل کیریئر سے ختم نہیں ہوں گے؟ میرا خیال ہے کہ وہ آج کل ایک اس طرح کی کوٹیشن بھی چل رہی ہے کہ اے آئی آپ کی جابس نہیں لے کے جائے گا, وہ لوگ لے کے جائیں گے جن کو اے آئی آپ سے بہتر یوز کرنے آتی ہے. تو بہت ساری جابس نو ڈاؤٹ میرا خیال ہے کہ ایک ہیومن ایولیوشن کے لیے نا بڑا ضروری ہے کہ آپ کو ہر تھوڑے سے بعد ایک پش ملنا چاہیے کہ اب آپ نئی چیزوں کی طرف جائیں. تو میرا خیال ہے کہ بہت ساری اب فار ایگزامپل اکاؤنٹنٹس ہیں, تو اکاؤنٹنٹس کو اگر لگتا ہے کہ جیسے وہ پہلے ایکسل شیٹس کو یوز کر رہے تھے اور وہ سافٹ ویئرس یوز کر رہے تھے اسی سے ان کے کام پورے ہو جائیں گے, تو نہیں, دے جسٹ ہیو ٹو اڈاپٹ ٹو دا نیو ٹیکنالوجیز. ٹھیک ہے, کیونکہ اب جس طرف انڈسٹری موو کر رہی ہے اس میں بلکہ اگر اکاؤنٹنٹ نے بھی کوئی سافٹ ویئر بنانا ہے یا تو گارٹنر کی ایک رپورٹ ہے کہ 2025 تک 75% آف دا بزنسز ول بی آن نو کوڈ لو کوڈ, یعنی کہ ایسی ایپس جن کو آپ کو کوڈنگ کرنے کی ضرورت نہیں ہے, آپ کے پاس ایک آئیڈیا ہے, اس کو آپ مزید ریفائن کر لیں جی پی ٹی کے اوپر اور آپ دیکھیں کہ اس سے کیا سافٹ ویئر بن سکتا ہے. تو آپ کے پاس بہت سارے ایسے نو کوڈ لو کوڈ پلیٹ فارمس ہیں جہاں پہ آپ وہ چیزیں بنا سکتے ہیں. بلکہ ابھی ریسنٹلی گلوبل کمپٹیشن اسٹارٹ ہو گئے ہیں ایسی ایپس کے اوپر جو کہ لو کوڈ نو کوڈ ہے. میری ایک جاننے والی ہیں, ایچ آر ویز کے نام سے ان کا پلیٹ فارم ہے, تو آئی بلیو کہ انہوں نے ایک کمپٹیشن بھی ون کیا ہے. انہوں نے ایک ایپ بنائی ہے جس میں انہوں نے کوڈنگ نہیں کی, ٹھیک ہے, اور وہ ایپ جو ہے وہ ان کے ایچ آر کے جو معاملات ہیں ان کو حل کر رہی ہے. تو میرا خیال ہے کہ بہت ساری ایسی جابس جو کہ کرنے کے لیے پہلے بہت زیادہ لرننگ کی ضرورت پڑتی تھی, یہ خوشخبری ہے کہ اب اتنی زیادہ لرننگ کی ضرورت نہیں ہے. آپ کو بس یہ سیکھنا ہے کہ ان ٹولس کو آپ نے اپنی ٹیم کی طرح کیسے چلانا ہے کہ آپ کو چیزیں کر کے دیں. تو میرا خیال ہے کہ کنٹینیوس لرننگ از دا سولوشن اینڈ اٹ ہیز بین فار ایور. اچھا عائشہ, آپ کی تعلیم کیا ہے اور آپ نے ای روزگار میں کیا رول ادا کیا؟ آپ کیا سمجھتی ہیں کہ آپ کی سب سے جو پاور ہے, جو آپ کی مین جو پروفیشنسی ہے وہ کیا ہے؟ صحیح. اچھا, اگر میں فارمل کوالیفیکیشن کی بات کروں تو مجھے ویسے شوق تھا سافٹ ویئر انجینئر بننے کا, اور جب میں نے اپنی ڈگری پروگرام میں داخلہ لیا جو کہ بزنس اور آئی ٹی سے ریلیونٹ تھی, کیونکہ آپ کو پتہ ہے جو ایف ایس سی کر کے آتے ہیں نا اسٹوڈنٹس, ان کے ذہن میں نہیں ہوتا کہ انہوں نے سائنسز کے علاوہ کہیں اور جانا ہے. تو وہ بس اللہ تعالیٰ نے ایک ڈائریکشن ایک سیٹ کی ہوئی تھی. تو میرا ایک ہیلتھ ایشو بنا, میں اچھا پرفارم نہیں کر سکی, اور آئی فاؤنڈ مائی سیلف ایٹ انسٹیٹیوٹ آف بزنس اینڈ انفارمیشن ٹیکنالوجی. اچھا, اب وہاں پہ جا کے مجھے پتہ چلا کہ مجھے سافٹ ویئر بنانے کا نہیں, سافٹ ویئر چلانے کا شوق ہے, سافٹ ویئر استعمال کرنے کا شوق ہے مجھے. دونوں چیزیں ڈفرینٹ ہیں. تو میں نے پھر اپنی اسپیشلائزیشن جو ہے وہ آئی ٹی سے سوئچ کر کے مارکیٹنگ میں کی, کیونکہ میرا زیادہ پھر انٹرسٹ ہونا شروع ہو گیا کوئی بزنس کرنے میں آگے. اور یہ انٹرسٹ کیسے بنا, یہ انٹرسٹ کا میں بہت زیادہ کریڈٹ دیتی ہوں کہ ان دنوں بہت سارے بزنس کانفرنسز ہونا شروع ہوئی تھی لاہور میں, اور میں نے ریگولر ہر کانفرنس کا پارٹ بننا ہوتا تھا. گھر آ کے ڈانٹ بھی کھانی ہوتی تھی کہ تم کیا بابیوں کے درمیان میں جا کے بیٹھ جاتی ہو, تو کوئی خاتون تم اکیلی بیچ میں بیٹھی ہوئی ہوتی ہو. تو میں ہمیشہ اپنی امی کو کہتی تھی کہ میں چاہتی ہوں کہ میں راستہ ہموار کروں باقیوں کے لیے, کیونکہ بیک ان 2013 کو اتنی زیادہ خواتین نظر نہیں آتی تھیں, اسپیشلی بزنس کانفرنسز میں ہو گیا یا آئی ٹی کی فیلڈ کے اندر ہو گیا, تو بھی بہت کم تھیں. تو خیر, اس کے بعد اگر ای روزگار کی طرف ہم آئیں تو ای روزگار میں میری انوالومنٹ اسٹارٹ ہوئی بیک ان 2016, جب ابھی وہ بن رہا تھا, جب اس کا نام بھی ابھی ہم نے نہیں رکھا تھا. تو ابھی ہماری ڈسکشن یہ چل رہی تھی کہ ملک میں جو ہے فری لانسنگ کی جو ہے وہ کافی
अवेयरनेस की ज़रूरत है इन एडिशन टू बिल्डिंग बिजनेसेस एंड एंटरप्रेन्योरशिप, तो उसके राउंड हम एक प्रोग्राम बना रहे हैं। तो वहाँ से मैंने उसको ज्वाइन किया, फिर उसकी जो पॉलिसी मेकिंग में कंट्रीब्यूशन की, कंटेंट मार्केटिंग एंड एडवर्टाइजिंग का पूरा एक करिकुलम था वो मैंने डिज़ाइन किया, जो कि आगे 40 यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ाया गया। फिर उसके बाद जो है ट्रेनर्स को कम्युनिकेशन स्किल्स के ऊपर मैं जो है वो ट्रेनिंग देती थी। अच्छा, अब यहाँ पे जो एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात रहेगी मेरे एजुकेशन के हवाले से, मैंने अपनी डिग्री कंप्लीट नहीं की थी, तो आई ड्रॉप्ड आउट ऑफ माई यूनिवर्सिटी। तो एक दिन ना मेरी अम्मा बैठी हुई, बल्कि ऐसे वो ना बेड पे लेटी हुई, मैं नीचे मैट्रेस पे लेटी हुई, तो मुझे कहती हैं, क्योंकि मैं तो कितने अरसे से ही सुन रही थी ना कि अच्छा तुमने बीच में डिग्री छोड़ दी, तुम्हारा क्या बनेगा, हालांकि करियर सेट है, चीज़ें चल रही हैं, मैंने अपने इनिशिएटिव्स ले लिए हैं, मैं गवर्नमेंट के साथ काम कर रही हूँ। तो मुझे कहती, तुम ये जो ई रोज़गार में जाती हो करती क्या हो? मैंने कहा अम्मा मैं ऐसे ना फ़ोन पे कुछ काम कर रही थी। मैंने कहा मैंने वो एक कोर्स डिज़ाइन किया है, तो वो पढ़ाया जा रहा है। कहती, तुमने कोर्स डिज़ाइन किया, किधर पढ़ाया जा रहा है? मैंने कहा 40 गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ में। शी लिटरली स्टूड अप, कहती तुम्हारे पास तो अपने पास डिग्री नहीं है, तुमने कोर्स पढ़ाया और वो यूनिवर्सिटी में पढ़ाया जा रहा है। तो उस दिन मुझे रियलाइज़ हुआ कि आई एम डूइंग समथिंग सिग्निफिकेंट। क्योंकि एक और चीज़ भी है कि आपको बाहर से जितनी मर्जी तालियां सुनने को मिल रही हो ना, घर से कॉन्फिडेंस ना मिले ना, तो वो आपका एक इम्पोस्टर सिंड्रोम रहता है कि पता नहीं आई एम नॉट गुड इनफ। तो उसके बाद से मैंने कहा लो जी, आज तो घर वाले इम्प्रेस हो गए, तो अब से जो है ना आगे करियर सेट है। तो वो एक बड़ी मज़े की चीज़ थी। और अगर मैं अपनी स्ट्रेंथ बताऊँ तो मेरी पर्सनल स्ट्रेंथ्स में मैं ये समझती हूँ कि लार्ज स्केल प्रोग्राम्स डिज़ाइन करना, उनकी अच्छी ब्रांडिंग करना, उनको मार्केट में लॉन्च करना, अच्छी समझ लें कि ब्रांडिंग एक मेरी बहुत अच्छी स्ट्रेंथ है। फिर उसके बाद कम्युनिकेशन और ट्रेनिंग मेथडोलॉजी के ऊपर मेरा हमेशा बड़ा फोकस रहता है। आप अच्छे से अच्छा करिकुलम लें, आप अच्छे से अच्छी सर्टिफिकेशन इंटरनेशनल आप ले आएँ, लेकिन अगर पढ़ाने वाला रिलेट नहीं कर पा रहे ना स्टूडेंट्स उसके साथ, तो उसका वो इम्पैक्ट नहीं निकलेगा। तो एक जो है ना मेरा हमेशा इसके ऊपर बड़ा फोकस रहा है कि कम्युनिकेशन और जो ट्रेनिंग मेथडोलॉजी है ना, इसको इम्प्रूव होते रहना चाहिए। आयशा, आपने पहले जॉब की रोज़गार में और आजकल क्या कर रही हैं? आप अपने लिए जो ब्रेड एंड बटर है कैसे कमाती हैं? बिकॉज ये बिजनेस का चैनल है जी जी और हम लोग यहाँ पे वो सारी बातें करना चाहते हैं कि जो लोग यहाँ पे गेस्ट आते हैं वो क्या करते हैं। सही यहाँ से गेस्ट से लोग मुतासर होते हैं, फिर चुनते हैं उसको रोल मॉडल। जी तो क्या आप उनके राइट रोल मॉडल हैं? जी ये बताने के लिए लाजमी बताइएगा कि सही। आप कैसे कमाती हैं। अच्छा, अब जहाँ पे कमाई की बात आती है ना, तो मैं वैसे यूजुअली क्योंकि मुझे लगता है कि जो आप बिजनेसेस हैं ना, आप किसी से भी करना सीख सकते हैं, क्योंकि अभी मेरा एक डिफरेंट एक लेवल पे काम चल रहा है। तो अभी वैसे मेरी अपनी कोवर्किंग स्पेस है ब्रिज के नाम से, तो अल्हम्दुलिल्लाह इट्स अ गुड बिजनेस। फिर उसके अलावा ई रोज़गार में जो मेरी कमिटमेंट इट वाज मोर ऑफ अ कंसल्टेंट रोल। तो मीनवाइल मेरे हस्बैंड और हमने मिलकर कंपनी स्टार्ट की स्विच टेक के नाम से, और क्योंकि उन्हीं दिनों मेरी फेसबुक सर्टिफिकेशन भी हुई थी, फिर मैंने फेसबुक के साथ ऑफिशियली काम करना शुरू किया। तो हमने पाकिस्तान में एसएमईज़ को काफ़ी अच्छा सर्व किया। तो हम लोगों ने स्टार्ट किया 2 लोगों से, हम लोग 17 लोग तक पहुंच गए। फिर बीच में जब कोविड आया एंड आई वाज टू बिकम अ मदर, तब मुझे रियलाइज़ हुआ कि नहीं, वो जो अंदर वो स्किल डेवलपमेंट वाली जो एक वो चीज़ है ना, वो दोबारा मुझे खटखट कर रही है। क्योंकि कोविड में मुझे बहुत ज़्यादा इस तरह की रिक्वेस्ट आती थी कि हम लोग कुछ कमाना चाह रहे हैं, घर को सपोर्ट करना चाह रहे हैं। तो मैंने ये सोचा कि मैं अकेली बंदी तो नहीं, ना तो मुझे सब चीज़ें आती हैं और ना ही मैं सबको कैटर कर सकती हूँ। तो तब मैंने स्किल्स टू डू के नाम से एक कंपनी बनाई और हमने ई लर्निंग प्लेटफॉर्म बनाया। स्किल्स टू डू जी, हर चीज़ आपको स्किल्स के अराउंड नजर आएगी। तो उसमें फिर हमने ई लर्निंग प्लेटफॉर्म बनाया, हमने ज़बरदस्त किस्म के ट्रेनर्स हायर किए और प्रोडक्शन की ज़बरदस्त क्वालिटी कंटेंट बनाया। तो वो वेंचर था। अभी स्विच टेक से मैंने एग्ज़िट लिया, तो अभी माशाल्लाह वो मज़ीद ग्रो कर गई है। और बीच में जो है डिफरेंट कंसल्टेंसीज़ के थ्रू डिफरेंट जो इंटरनेशनल बॉडीज़ हैं उनके साथ काम करके कंसल्टेंसी रोल में मैंने काफ़ी अच्छा अर्न किया। अभी ब्रिज चल रहा है, फिर हमारे पास पाकिस्तान टेक फोरम है। तो पाकिस्तान टेक फोरम में जो है हमारी स्ट्रेटेजिक लेवल की समझ लें कि इस तरह की डील्स होती हैं कि जो काफ़ी प्रॉफिटेबल होती हैं। तो ये अल्लाह ताला ने एक अच्छा एक सर्कल चलाया हुआ है। अच्छा, मसला ये है कि सारी बातें ना वाकई ठीक हैं, लेकिन ये अपर क्लास की बातें हैं। हमारी ऑडियंस जो है वो शायद मिडिल क्लास
لوور مڈل کلاس سے زیادہ ہوتی ہے، اور اس کو کیسے ریلیٹ کریں گے؟ فار ایگزامپل اس کی پینز، اس کی پاور اس کی ڈفرینٹ ہے. اور ایک شخص جس کو گھر میں کبھی کچن کا مسئلہ نہ ہو، جس کو یہ ٹینشن نہ ہو میں نیکسٹ ٹائم کھانا کہاں سے ہے، اس کہتے ہیں جنہوں نے گھردانی انہوں نے کملے بھی سیانے. یعنی دیٹ مینس کہ آپ تو شروع سے ماشاء اللہ امیر ہیں، کھاتے پیتے گھرانے سے ہیں. ہماری وہ خواتین جو غریب گھروں سے ہیں وہ کیسے کام کریں؟ یار نے بہت ہی اچھا کویشچن پوچھا. میں بڑا بلنٹلی جو ہے نا اپنی میں اسٹوری شیئر کرتی ہوں، کیونکہ ایک بڑا نا ایک عجیب کانسیپٹ ہے آج بھی لوگوں کے ذہنوں میں، کہ جو پریویلیج نہیں ہے، یعنی کہ جو جسے عام لینگویج میں کہا جائے کہ کسی امیر گھرانے سے نہیں وہ زندگی میں کچھ بن نہیں سکتے. میری بالکل اپوزٹ اسٹوری ہے. میں کسی کوئی بہت پریویلیج گھر سے تعلق نہیں رکھتی. آپ بھی غریب تھی؟ ہاں جی. لگتی نہیں ویسے. آج کسی کو نظر نہیں آتا، لیکن یہ ہے کہ وہ ساری اسٹرگل جو ہے وہ میں نے ایک جی ہے، تو اس سے اسی سے نکل کے سارے راستے نکلتے ہیں. تو وہ ہے نا ویئر دیر از اے ول دیر از اے وے. تو جب انسان ٹھان لیتے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے راستے پیدا کرتے ہیں. تو میرے ابا جو ہے نا وہ اصل میں خود ایک لینڈ لارڈ فیملی سے ان کا تعلق تھا. بٹ یہ ہے کہ وہ جب ایک چیز آپ کے نصیب میں نہیں ہوتی تو پھر آپ کے ہاتھ سے کسی بھی ریزن سے جاتی ہے. تو ان کے اوپر بڑا ہی زیادہ فائنینشیل کرنچ آیا. ان کو کارڈیک اریسٹ ہوا، پراپرٹی وغیرہ جو ہے وہ ان کی ساری چلی گئی. تو اس طرح سے میری امی جو ہیں وہ ہم سب بہنوں کے لیے رول ماڈل ہیں، کہ انہوں نے وہاں پہ جو ہے نا وہ گھر کی ذمہ داری کا بیڑا اٹھایا. انہوں نے اپنا کوئی سلائی اسکول بنایا اپنا، ٹھیک ہے، اور اس کے ساتھ انہوں نے جس طرح گھر میں وہ جو فوڈ کے آرڈرز ہوتے ہیں وہ لے کے وہ کام کرنا شروع کیا. اور ہمارے پاس اپنا گھر بھی نہیں تھا، ہم رینٹ پہ رہ رہے تھے، اور رینٹ بھی پھر دینے کی اتنی گنجائش نہیں رہی. تو ہم لوگ موو ہو گئے، لائک چھوٹے چھوٹے گھر ہوتے نا، 1 کمرے کا گھر ہو گیا، 2 کمرے کا گھر ہو گیا. ہاں جی، کوارٹر تو کوئی اچھی چیز ہوتی ہے نا، ٹھیک ہے جی. تو جو میری ارلی جو میرا ارلی پیریڈ آپ کہہ لیں کہ ارلی ایئرس تھے میری لائف کے، وہ کافی زیادہ آپ سمجھ لیں کہ پاورٹی لائن کے اوپر گزرے. اور جب میں پاورٹی لائن کہتی ہوں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ ایک بار کھانا کھا رہے ہیں تو آپ کو نہیں پتا اگلی بار کا کہاں سے آئے گا. تو اللہ تعالیٰ نے نا صبر کی ٹریننگ بہت اچھی دی بچپن سے. میری امی بتاتی تم 4 سال کی تھیں تو تم کھانا کھانے سے پہلے پوچھتی تھی بھائی نے کھانا کھا لیا. یعنی کہ اتنی ایمپتھی ڈیولپ ہو گئی تھی کہ گھر میں ہم سارے کھانا کھاتے ہوئے بھی یہ دیکھ رہے تھے کہ یار کس نے کتنی روٹی کھائی، میں نے کتنی روٹی کھانی ہے. میں آپ کو مزید کنکریٹ ایگزامپل دوں اس میں، تو کئی دن بیچ میں ایسے بھی گزرے کہ اچار لینے کے پیسے نہیں ہوتے تھے. اچار کا جو آئل ہوتا ہے نا وہ دکان سے خرید کے سوکھی روٹی کے ساتھ وہ کھا رہے ہوتے تھے. ٹھیک ہے، عید آئی ہے تو عید کے اوپر اوبیسلی اس لیول پہ تو آپ کو جب روٹی کی پڑی ہو نا تو عید پہ کپڑے کیا نئے لینے، کیا جوتا لینا، تو وہ چیزیں تو ایک بالکل ہی الگ، آپ بالکل سمجھ لیں کہ پہنچ سے دور ہوتی ہیں آپ کی. پھر جیسے کہ میں کیونکہ کھانے کی بات میں اس لیے کر رہی ہوں کیونکہ ایک ریسنٹ اسٹڈی بھی ہے کہ جو بندہ اپنے ٹیسٹ بڈس کنٹرول کر سکتا ہے نا وہ لائف میں کچھ بھی کنٹرول کر سکتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے وہ ٹریننگ دی شروع میں. پھر میری امی ایک چیز بناتی ہوتی تھی دہی لے کے نا، تو وہ پتہ نہیں دہی کا کچھ عجیب سا، وہ مجھے بالکل پسند نہیں تھا. وہ اس میں کوئی تڑکا لگا دینا اور وہ کوئی 2-3 دن چل رہی ہے وہی، وہ اسی سے روٹی کھا رہے ہیں. تو اس طرح کے حالات دیکھے. لیکن میری امی کو میں کہوں گی کہ وہ ہمارے لیے صبر اور ہمت کی بہت بڑی رول ماڈل تھیں. وہ کپڑے سلائی کر رہی ہوتی تھیں تو ہمیں یہ انتظار ہوتا تھا کہ شام کو یہ سوٹ سل کے جائے گا. تو پھر گھر میں اس ٹائم پہ وہ 70 روپیز 80 روپیز کا ایک سوٹ سلتا ہوتا تھا. بالکل میں بات کری 2001-2 کی شاید. تو اس کے بعد جو ہے وہ تھوڑا سا آٹا، تھوڑی سی چیزیں آنی. تو ایون پراٹھا کھانے کی جو خواہش ہے نا وہ ایک بڑی خواہش تھی. گھر میں پراٹھا نہیں بنتا تھا کیونکہ اوبیسلی اس میں آئل یوز ہوتا ہے. تو اس طرح کی چیزیں. تو بہرحال اللہ تعالیٰ کا شکر ہے، میں سمجھتی ہوں کہ ہم اس سے ایک جو تقریباً یہ جو کنڈیشن ہے یہ 3-4 سال اس طرح رہی. اس سے تھوڑی سی بہتری ہے کہ آپ پاورٹی لائن سے تھوڑا سا اوپر نکل جاتے ہیں نا، جس میں آپ سیزن میں یا پورے سال کے لیے آپ کے پاس 3 سے 4 سوٹ بنانے کے آپ قابل ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے، اور ٹوٹے جوتے کی بجائے صحیح جوتا پہننے کے قابل ہو جاتے ہیں. پھر وہ والے حالات ہیں. آہستہ آہستہ 10 سال کا عرصہ لگا ہماری فیملی کو اس پورے مسئلے میں سے نکلنے کے لیے. تو اس پورے ٹینیور میں میری والدہ تھیں جنہوں نے اپنی ایفرٹ نہیں چھوڑی. خواتین کی جو ہم بات کر رہے ہیں نا، تو ہمیں فائنینشلی سپورٹ جو ہے وہ والدہ نے کیا کیونکہ بابا کی طبیعت بہت زیادہ خراب رہنے لگ گئی تھی. پھر جو میرے بھائی ہیں
وہ مین وائل اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے اسباب پیدا کہ وہ کنٹری سے باہر چلے گئے. تو پھر آہستہ آہستہ کر کے چیزیں بہتر ہونا شروع کی. یہاں پہ میں ایک چیز بتاؤں گی کہ ایک دن ہمارے گھر شینڈلر ہوتے ہیں نا گھر میں, آج تو گھر میں شینڈلر لگے ہوئے, تو اس ٹائم پہ نا وہ شینڈلر جیسے فانوس بیسیکلی آپ کہتے ہیں, اس کا نا ایک کرسٹل تھا. وہ کرسٹل ہمارے گھر کہیں سے آ گیا, ٹوٹا ہوا نا کہیں سے. تو میں نے اس کو پکڑ کے نا ایک دن دیکھ رہی تھی ایسے نا, تو وہ روشنی اس پہ لگتی ہے تو آپ کو پتہ ہے وہ ڈفرینٹ ریفلیکٹ کرتی ہے. تو وہ کہتے ہیں نا وین دا اسٹوڈنٹ از ریڈی دا ٹیچر اپیئرس. تو مجھے شینڈلر نے, اس کرسٹل نے ایک چیز سکھائی. میں 9th یا 10th کلاس میں ہوں گی, تو میں سوچتی تھی کہ یار اتنے مسئلے بھی کسی کی زندگی میں آ سکتے ہیں جتنے ہماری زندگی میں آئے ہیں. تو میں نے وہ دیکھ رہی تھی اور پھر میں نے کہا اوہ سمجھ آ گئی, اگر یہ جو میرے ہاتھ میں کرسٹل ہے نا, یہ ڈائمنڈ تو نہیں ہے, یہ پھر بھی ریفلیکٹ کر رہا ہے. کیوں؟ کیونکہ اس پہ کٹس بہت زیادہ لگے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے جو ہے نا وہ ہمارے گھر میں سب کو جو ہے نا پالش کیا ہے اس پچھلے سارے عرصے میں. ڈفرینٹ طریقے کے مسئلے آئے ہیں, ڈفرینٹ طریقے کے کٹس لگے ہیں. اور یہ وہی دن تھے کہ جب ہم اپنے وہ ایک بڑے اسٹرگلنگ ٹائم سے نکل کے ایک نئی زندگی میں انٹر ہو رہے تھے. تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ ایک تو میں پیرنٹس سے پلیز یہ میں ہاتھ جوڑ کے گزارش کروں گی کہ اپنے بچوں کے ذہن میں کبھی یہ مت ڈالیں کہ وہ غریب ہیں یا وہ معاشرے کا اس طبقے سے تعلق رکھتے ہیں جس کی کوئی عزت نہیں ہے. کیونکہ اس مائنڈ سیٹ سے نکلنے میں بہت ایفرٹ لگتی ہے. یہ ایسی کہ آپ نے ایک ساؤنڈ بیریئر کراس کرنا ہے, ٹھیک ہے, جیسے ایک جیٹ ہے نا, اس کو اپنی پوری اسپیڈ پہ جا کے ساؤنڈ بیریئر کراس کرنا پڑتا ہے. بہت سارے لوگ نہیں کر پاتے صرف اس مائنڈ سیٹ کی وجہ سے کہ ہم ایک لوور کلاس طبقے سے تعلق رکھتے ہیں. اور اس کے بہت چیلنجز ہوتے ہیں, مطلب آپ کو اسکول میں بلنگ دیکھنے کو ملتی ہے, بہت ساری چیزیں ہیں. لیکن یہ کہ زندگی جو ہے نا وہ اس سے بہت بڑی چیز کا نام ہے. اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہاں پہ امیر بننے کے لیے نہیں بھیجا ہوا, کوئی کام کا انسان بننے کے لیے بھیجا ہوا ہے, ٹھیک ہے. تو دوسرا میں کہوں گی کہ میری امی کی اور میرے گھر میں جو ایک تربیت ہوئی نا, وہ یہ چیز بڑی زبردست تھی. میری امی ہمیشہ کہتی تھی کہ کہتی ہیں الحمدللہ کہ انسان جو ہے نا کبھی وہ خطا نہیں کھاتا جو کبھی یہ بھولتا نہیں کہ اس نے اسٹارٹ کہاں سے کیا تھا. تو میں کبھی بھی اس چیز کو, کیونکہ ایک ابھی ہمارے نا کیونکہ آن لائن لرننگ میں بڑا وہ اسٹارٹ ہوتا ہے, اور جی میرے پہلے میرے پاس ہونڈا بائک تھی, پھر میرے پاس مہران آئے, آج جی میں بڑی گاڑی میں گھوم رہا ہوں. تو آپ خود اپنی غربت کا مذاق اڑا رہے ہیں. ہاؤ ڈیئر یو, ٹھیک ہے. آپ انہی لوگوں میں شمار ہو رہے ہیں کہ جب آپ غربت کا شکار تھے تو وہ آپ کا مذاق اڑاتے تھے. آج آپ میں ان میں کوئی فرق نہیں ہے کہ آج آپ اپنی گاڑی کی اور بنگلے کی شوخیاں مار رہے ہیں. میں نے کبھی مطلب اس سارے ڈنر میں نہ کبھی اپنی ارننگ کے اوپر بات کی. کبھی آپ میری وال پہ جائیں نا تو بہت سارے لوگ کنیکٹڈ ہیں. کبھی پیسوں کے بارے میں بات نہیں کی, کبھی کوئی چیز خریدی ہے چیزیں مجھے, کیونکہ میں نے دیکھا کہ زندگی سے بہت بڑی ہے. جب انسان نے کچھ بننا ہے نا, جب اللہ تعالیٰ نے ایک انسان سے کوئی کام لینا ہے, یہ چیزیں میٹر نہیں کرتی. اور جن لوگوں کو یہ غلط فہمی ہے نا کہ آج ہی وہ ایک آئی فون ہاتھ میں پکڑ کے یا ایک بڑی گاڑی سے اتر کے تو لوگ انہیں سلوٹ مارے, وہ انہیں نہیں سلوٹ مار رہے, ان کے اسٹیٹس کو سلوٹ مارے. ایز سون ایز یہ نکلے گا یہ سلوٹ بھی چلا جائے گا. عائشہ میرے گرو جی تھے, اللہ تعالیٰ ان کو صحت تندرستی دے. آج ہمارے پاس نہیں ہے لیکن کہیں گم چکے ہیں. وہ کرتے ہی ایسے تھے, گمتے تھے ہر 6 سال 2 سال کے بعد. اس بار کافی لمبے عرصے کے لیے گم چکے ہیں. یہ کرتے کیا تھے, گھومنے کے بعد اچانک واپس آنا, اور ود ان 1 month میں انہوں نے 1 million روپیز یا سے اوپر کی آمدن سیٹ کر لینی. نیا ایک کالج لانچ کرنا, اس میں آ کے کمیونیکیشن اسکلز, آئٹس اور اسپوکن انگلش اس طرح کلاسز کرتے تھے. ان کے جو اسٹوڈنٹس تھے ان کے شدائی تھے, وہ آج بھی شدائی ہیں, اور ان کے اسٹوڈنٹس ہی آگے پیچھے ہر جگہ پہ نظر آتے ہیں. موٹیویشنل کئی اسپیکرس یہ ان کے اسٹوڈنٹس ہی تھے. اب اندازہ کیجیے کہ سر کرتے کیا تھے. یہ 100 سے 150 کی کلاس ہوتی تھی, تو اس کلاس میں نا 5 سال کے بچے سے لے کر 65 سال کے بابے تک ہر ویرائٹی موجود تھی. سارے ایک جگہ پہ آ کے سیکھتے تھے اور نیٹ ورکنگ کرتے تھے. اور وہاں پہ جا کے جو عمر والے لوگ تھے حیران تھے, یہ چھوٹے بچے اتنے کیسے قابل نکل آئے ہیں. چھوٹے بچے, میں خود پہلے حیران تھا یہ کیا کرتے ہیں. سر کرتے کیا تھے, جان بوجھ کے اوڈ قسم کی ڈریسنگ کر کے آتے تھے. انتہائی اوڈ ڈریسنگ. پتہ کیسی, ڈریس پینٹ پہن کے تو سردیوں والا سلیو لیس سویٹر پہننے, خالی نہ کوئی ویسٹ نہ شرٹ نہ ٹائی, کچھ اور نہیں. یہ پہن کے سخت گرمی کے اندر آ کے کلاس پڑھا رہے ہیں.
تو کس نے کہا نا سر یہ اسٹائل ذرا عجیب سا لگ رہا ہے. میں نے کہا کیوں, مجھے کیوں دیکھ رہے ہو, میرے اسٹائل کو کیوں دیکھ رہے ہو, مجھے دیکھو, میں ہوں نا, میں نظر نہیں آتا. یہ جان بوجھ کے کرتے تھے. ان کے پاس اندازہ کیجیے گا اس وقت جو ماڈرن فون کچھ آ چکے تھے, لیکن ٹوٹا ہوا ان کے پاس نا ایک تھا وہ 1100 ماڈل کا فون, ایک چنچی بائک تھی ٹوٹی پھوٹی ٹائپ کی. سر کی آمدن اتنی تھی کہ وہ ایک ماہ کے اندر اگر ہر ماہ نئی گاڑی لینا چاہیں تو لے سکتے تھے. اور سر دوسری بات یہ تھی بالکل بھی کنجوس نہیں تھی, ان کا موسٹلی پیسہ میرے تھرو ہی خرچ ہوتا تھا جو مارکیٹنگ میں کہیں اور. صرف مسئلہ اتنا تھا, اتنے بیزی تھے کہ ڈرائیونگ سیکھ نہیں سکے. میں نے بڑی بار ان سے کہا کہ سر میں نے بھی سیکھنی ہے ابھی ڈرائیونگ, تو آپ نے سیکھنی ہے, ہم کہیں کٹے سیکھتے ہیں. بڑا کچھ ایسے کیا. ان کا میں نے کمپیوٹر ان کو لے کے دیا, کمپیوٹر سکھانے کی کوشش کی تو وہ نہیں کر سکے, یعنی وقت نہیں تھا. وہ نئی ایسی کچھ چیزیں سیکھ نہیں پاتے تھے. ان کی زندگی میں اتنی مثالیں ایسی پیدا ہوئی جہاں پہ مجھے جگہ جگہ پہ ایک چیز لرن کرنے کو ملی, جس میں پہلی بات وہ کہتے تھے آپ نے میری گھڑی, میرے شوز, میری بائک, میری گاڑی, میری کوئی چیز نہیں دیکھنی. اگر آپ نے اس کو دیکھا تو پھر اس کو دیکھ کے آئے تھے. کہتے مجھے دیکھیں. اور یہ آپ نے بالکل آج وہی بات کر دی تو مجھے پرانی بات یاد آ گئی ہے. کمال ہے. عائشہ ایک بات بتائیے گا, جو آج خواتین و حضرات یہ پاورٹی لائن پہ ہیں, اگر یہ لوگ وہاں سے جمپ کرنا چاہیں, کیا یہ واقعی موٹیویشنل باتیں ہیں یا یہ کر سکتے ہیں؟ اور اگر یہ کرنا چاہیں ان کو کون سا مائنڈ سیٹ ڈیولپ کرنا پڑے گا؟ جو لوگ ابھی فائنینشلی اسٹرگل کریں اپنی لائف میں, جسے عام طور پہ غربت کہا جاتا ہے, وہ اس چیز سے کبھی بھی نہیں نکل سکتے اگر وہ یہ سوچیں کہ کچھ کیے بغیر پہنچ جائیں گے, یا ایک ہفتے میں, 2 ہفتے میں, 3 ہفتے کی گیم ہے. وہ کوئی چیز سیل کرنے کے لیے, کورسز سیل کرنے کے لیے, تو لوگ اسے بتاتے ہیں کہ دنوں میں آپ امیر ہو جائیں, تو دنوں میں کچھ نہیں ہوتا. ٹھیک ہے, اسٹرگل انوالوڈ ہوتی ہے. اور بہت ساری بار اگر ہم صحیح سے اپنے آپ کو اکاؤنٹیبل کریں تو مسئلہ ہماری کوشش میں ہی ہوتا ہے, ہماری اسکل میں ہوتا ہے, ہمارے پیشنس میں, ہمارے طریقے میں ہوتا ہے کہ ہم کام کیا کریں اور جو ہمیں ہماری اس حالت سے نکال دے گا. اور دوسری چیز میں یہ کہوں گی کہ جب آن لائن ارننگ کی بات آتی ہے نا, ہمارا بہت سارا جو ینگسٹر ہے نا وہ ویسٹ گروز سے بہت انسپائرڈ ہے. اب ان کے ہاں یوزلی اسپریچولیٹی کا ایلیمنٹ نہیں ہے, تو آپ دیکھیں گے کہ بعض اوقات آپ بہت ساری محنت کر رہے ہیں لیکن اس کا کوئی رزلٹ نہیں نکل رہا. ایک بندے نے ابھی کوئی کام کرنے کا ارادہ ہی کیا ہے تو اس کے پاس جو ہے نا اپرچونیٹیز کی لائن لگ گئی. وہ اس کا نصیب ہے, آپ کا نصیب ڈفرینٹ ہے. ٹھیک ہے, اور ہر ایک کی ٹائم لائن ڈفرینٹ ہے. یہ چیزیں بتانا بہت ضروری ہے کیونکہ بہت سارے ایسے لوگ ہیں جن کے پاس اسکل ہے بٹ مائنڈ سیٹ صحیح نہیں ہے. انہیں یہ لگتا ہے کہ اچھا آج جو ہے نا ہم نے پوڈ کاسٹ میں ایک بندے کو دیکھا بڑا سکسیزفل ہے تو کل میں بھی یہ بن جاؤں. وہ بندہ, وہ جسے ایک بڑی کوٹیشن بھی ہے کہ آپ اپنی پہلے دن کی جو بالنگ ہے نا اس کو چیمپئن کے ساتھ نہیں آپ کمپیئر کریں. دیر از اے ہول پروسیس. تو میں یہی کہوں گی کہ آپ اسکلز لرن کریں, اور دوسرا یہ ہے کہ اچھا انسان بننے پہ فوکس کریں, کیونکہ بہت سارے لوگ ہیں جن کو میں نے اس جرنی میں بدلتے ہوئے دیکھا ہے, جس کی بھی ہم پہلے بات بھی کر چکے ہیں. وہ نہیں بننا آپ نے, کیونکہ آپ کو رزق دینے والی اللہ تعالیٰ کی ذات ہے اور عزت دینے والی بھی اللہ تعالیٰ کی ذات ہے. وہ یوں چاہے سب کچھ آپ کے ہاتھ سے جا سکتا ہے, لیکن جو چیز آپ کے ساتھ اس دنیا اور آخرت میں رہے گی نا وہ ہے کہ آپ کے جو اچھے اعمال ہیں, جو آپ کا لوگوں کے ساتھ اچھا رویہ ہے, جو آپ کی ہیوملٹی ہے. تو مائنڈ سیٹ آپ کا یہ ہونا چاہیے کہ بھائی میں نے محنت کرنی ہے, جو اللہ تعالیٰ نے میرے بس میں رکھی ہے اس میں کوئی کمی نہیں آنی چاہیے, اور نتیجہ جو ہے نا وہ اللہ تعالیٰ کی ذات پہ چھوڑنا چاہیے. اب اس میں بھی لوگوں کا ایک مسئلہ کیا ہوتا ہے, انہیں لگتا ہے اللہ توکل یہ ہے کہ بس میں نے ارادہ کر لیے اب چیزیں خود بخود ہوں گی. ایسا ہے ہی نہیں. اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کو جو ہے نا وہ ایفرٹ کے اگینسٹ ارننگ کے اوپر رکھا ہوا ہے. یہی میکینزم ہے. ادروائز سب سے زیادہ آسانی کن کے لیے ہونی چاہیے تھی, ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے. ہم وہ مشکلات امیجن نہیں کر سکتے جو ہر طریقے کی پرسنل, پروفیشنل, سوشل, پولیٹیکل مشکلات سے وہ گزرے ہیں. ٹھیک ہے, تو میرا خیال ہے کہ جب وہ ہمارے لیے کامل نمونہ ہے تو ان کی زندگی سے ہمیں یہ سیکھنا ہے کہ دنیا جو ہے نا وہ بقدر ایفرٹ ہے. پھر ایک اور چیز, ایک فلپ سائڈ ہے جو اکثر لوگ کہتے ہیں کہ جی دین جو ہے نا وہ بس آخرت کمانے کا نام ہے, تو اب دنیا میں, بھائی دنیا میں
اگر کچھ کرنا ہی نہیں تھا تو اللہ تعالیٰ ڈائریکٹ ہمیں آخرت کے ساتھ کنیکٹ کروا دیتے. اصل میں اچھی آخرت کا راستہ اچھی زندگی ہے, ٹھیک ہے. اور دوسری چیز جو ہے, اکثر لوگ کہتے ہیں کہ پیسہ کمانا جو ہے وہ کوئی بڑی ایول چیز ہے. پیسہ اور کوئی بھی چیز جو ہے نا وہ اپنے نیچر وائز ایول یا اچھی نہیں ہوتی, یہ اس کا استعمال ہوتا ہے. مجھے بتائے نا کہ میں قیامت کے دن کھڑی ہوئی ہوں اللہ تعالیٰ کے سامنے, اور میرے ساتھ ایک ایسا بندہ کھڑا ہو جس نے ہزاروں لوگوں کو فائنینشلی ہیلپ کیا, اور میں صرف باتوں کے تھرو ہیلپ کر رہی تھی, ٹھیک ہے. اس بندے نے اپنی ہارڈ ارن منی سے اپنے لیے آخرت بھی آسان کی, نہ صرف دنیا آسان کی. تو ایک یہ چیز بھی ذہن میں لانا. اور ایون جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک وہ حدیث مبارک ہے جس کو وہ کوٹ کرتے ہیں کہ جی الفقر فخری, کہ فقر جو ہے فقیری میرا فخر ہے. اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہی واز ناٹ ارننگ. آپ سیرہ پڑھیں نا تو آپ دیکھتے ہیں کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو دین میں لانے کے لیے, کیونکہ ہر ایک کا ایک ڈفرینٹ موٹیویشن ہوتی ہے, تو ان کے آپ تحائف دیکھ لیں نا, تو وہ تحائف کس طرح سے, جی یہ پہاڑ سے وہ پہاڑ کے درمیان جتنا مویشی سارا تمہارا, ٹھیک ہے. فقیری ان کی چوائس تھی, فقیری میں رہنا, کیونکہ ان سے زیادہ ابھی جس طرح آپ نے اپنے مینٹور کی بات بتائی ہے وہ اس چیز کو سمجھ چکے ہیں کہ یہ جو سارا جو ظاہری لشپش جو چیزیں ہیں نا یہ میٹر نہیں کرتی. تو آخر سے تو سام سے بہتر کون جانتا ہے, ٹھیک ہے. تو ایسا نہیں ہے کہ ان کے پاس دولت یا آتی نہیں تھی یا انہوں نے پیسہ کمایا, انہوں نے کاروبار بھی کیا, تجارت بھی کیا, سب کچھ کیا. ایک بات سننے والی ہے نا جی, آقا علیہ السلام کی سب سے پہلی شادی کی وجہ کیا تھی؟ جی ان کی سیلز مین شپ, بزنس کے سکلز, بالکل, جس نے متاثر کیا. جی آپ اندازہ کیجئے کہ وہ ایک اچھے بزنس مین تھے, جی اتنے کہ متاثر کن تھے. جی اگر یہ اسکل تھا تو یہ اسکل ہمیں سیکھنا چاہیے. بالکل, یہ سنتے نبوی ہے. بالکل. دوسری طرف یہ ہے کہ آقا علیہ السلام نے ایک چیز ایک اور سکھائی تھی, وہ چیز یہ تھی پیسہ آپ کا معیار نہیں ہے. جی, معیار آپ کا وہ اسکل ہو سکتا ہے جو جب چاہے پیسہ کما بھی لے. باقی جو لائف اسٹائل چاہتے ہیں, جو جینا چاہتے ہیں حلال طریقے سے, وہ آپ کی پرسنل چوائس ہے. جی, ان کی پرسنل چوائس شاید اس لیے بھی تھی غربت کہ اکثریت ہوتی ہی غریبوں کی ہے. بالکل, تو وہ کہتے تھے میں ان میں سے ہوں. جی, اس لیے فرمایا انہوں نے کہ غربا کو برا مت کہے, میں خود غریب ہوں, میں ان میں سے ہوں. جی, یعنی وہ چوائس تھی کہ میں موسٹلی بڑی کمیونٹی سے کنیکٹ کروں. ہاں جی. اب اگلی بات یہ دیکھیے کہ کاروبار جو ہے اس کو تو ہمیشہ پریفر کیا گیا ہے. ہم دیکھیں جہاں جب بات کرتے ہیں کہیں نوکری کی, فلاں کی, نوکری از اے گڈ تھنگ ایز لانگ ایز کہ آپ اسے لرن کرنے کے لیے اور ٹائملی ارن کرنے کے لیے استعمال کرتے ہیں, وہ گڈ ہے. لیکن اگر آپ اسے فار لائف اسے لینا چاہتے ہیں تو یہ تو اچھی چیز نہیں ہے. آپ کو چاہیے تھا 5 years 10 years کوئی جاب کیجیے, ایکسپیرینس حاصل کیجیے, آپ کی باسز رائٹ ٹرینرز ہیں, بالکل ایسے ہے. اس کے بعد اپنا بزنس لانچ کیجیے جس میں برکت ہی برکت ہے. میرے نا بھائی چھوٹے یہ سارے جاب کرتے تھے, جب کرونا وائرس آیا تو اس میں سب بھائیوں کو منہ کروا لیا. بڑے سالوں سے میں کوشش کر رہا تھا کہ میرے کاروبار کے اندر ساتھ میں شریک ہوں, کچھ لرن کریں, پھر اپنے چھوٹے چھوٹے یونٹ بنائیں چلائیں. جب شروع کی تو کہتے ہیں بھائی یہ تو بڑی اتار ہو رہتی ہے اس میں. وہ عادی تھی اسٹیبل انکم باقی سب کچھ. میں نے کہا بھائی اس میں آپ نے ایوریج نکالنی ہے تو سال کی نکالی ہے. آپ خود دیکھ کے حیران ہوں گے کہ سال کی ایوریج آپ کی جو بھی جاب تھی آپ نے پروگرس کی تھی اس سے کافی اچھی ہوگی. بس سال کی ایوریج نکال کے تو اپنا خراجات بھی ویسے سیٹ کر لیجئے. کئی بار ایسا ہوتا ہے آپ 1 لاکھ کماتے ہیں, کئی بار 10 لاکھ کماتے ہیں, تو آپ اس کے حساب سے سیٹ کر لیجئے, آپ پریشان نہیں ہوں گے. اور دوسرا جو ہوتا ہے نا موسٹلی آپ جو فائنینشیل جو ترقی کرتے ہیں جلدی, اس کی چانس زیادہ کاروبار میں جاب میں نہیں ہے. بالکل ایسے ہے, ایسے ہی ہے. آپ کے خیال میں ہماری خواتین یہ کب کیا کریں, گھر میں ان کے رویے کیا ہوں جن سے اپنے گھر میں جو ان کے مرد سرپرست ہیں ان کو یہ کنونس کر سکیں کہ ہمیں گھر کے اندر ہی چاہے, کوئی مسئلہ نہیں ہے. دیکھیں پردہ ہر خاتون کا ذاتی حق ہے, وہ گھر میں رہ کے کرنا چاہے یا باہر جائے. تو آپ بھی باہر آتی ہیں, آپ ماشاءاللہ حجاب میں ہیں, تو یہ مجھے بڑا اچھا لگا. بائی دا وے میں تعریف کرنا نہیں چاہ رہا تھا اس لیے کہ وہ منہ پہ اچھا نہیں لگتا, لیکن میں توقع نہیں کر رہا تھا یہ چیز کہ اب آپ آئی ٹی سے ہیں اور ماشاءاللہ پورے حجاب میں ہیں. دیٹ از گڈ تھنگ, یقین کیجیے. میرے خیال میں ہماری ساری خواتین یہ ایسا کر سکتی ہیں. دیکھیں حتی الامکان وہ باہر نہ جانا چاہیں, گرمی ہے اور مسائل ہیں, دیٹس اوکے, لیکن گھر میں رہ کے کام کر سکتی ہیں. یہ گھر میں رہ کے کام کرنے کے لیے کیسے کنونس کریں اپنے گھر میں مردوں کو
تاکہ وہ ان کو سپورٹ کریں. جی میں یہ سمجھتی ہوں کہ جیسے خواتین کو ہمیشہ گلوریفائی کیا جاتا ہے نا کہ ماں کی مامتا اور عورت کی جو وفاداری ہے وہ سب چیزیں اللہ تعالیٰ نے مرد کو بڑی خوبصورت ذات بنایا. باقی یہ کہ وہ جیسے کہتے ہیں نا کہ جیسے آپ ڈفرینٹ کوئی میوزیکل انسٹرومنٹس ہیں نا, جب آپ کو بجانا نہ آتا ہو تو کوئی بھی میوزیکل انسٹرومنٹ سے آپ کوئی خراب آواز ہی نکالیں. تو پہلے تو ہمیں اپنے آپ کو مینٹلی یہ چینج کرنے کی ضرورت ہے خواتین کو کہ مردوں کو آپ اس نگاہ سے مت دیکھیں جو کہ آپ کو ٹی وی ڈراماز وہ جو کیریکٹر, اور میں یہ سمجھتی ہوں مردوں کے ساتھ بہت زیادہ زیادتی ہوئی ہے میڈیا نے جس شکر ہے عائشہ, شکر ہے, یقین کیجیے یہ بات کوئی نہیں کرتا, ہم بڑے مظلوم ہیں. تھینک یو سو مچ. تو انہوں نے وہ ڈراماز میں دیکھ کے انہیں لگتا ہے کہ پتہ نہیں مرد نے تو چیٹ ہی کرنا ہے یا تو اس نے جھوٹ بولنا ہے, ٹھیک ہے, یہ گھر سے باہر گیا ہے تو کیا کرے گا, ٹھیک ہے, اگر وہ گھر پہ ٹائم نہیں دے رہا تو وہ لاپرواہ ہے. تو یہ ہے کہ میاں بیوی وہ تو ہمیشہ بچپن سے سنتے ہیں نا کہ ایک گاڑی کے دو پہیے ہیں, یا گھر میں آپ کے بیٹا ہے, وہ سب لوگ تو ایک دوسرے کی سائیکی انڈرسٹینڈ کرنے کی ضرورت ہے. اور دوسرا یہ ہے کہ ایک ہمارے ساتھ جو ظلم ہوا نا, جس کو میرا خیال ہے کہ I say it on the behalf of majority of the women, کہ یہ جو ہمارے یہاں پہ ایک فیمنزم کے نام پہ ایک جو ویو آئی ہے نا, میرا خیال ہے ہیومن رائٹس اسلام نے بتائے ہوئے, اور اگر لٹرلی اسلام پڑھے نا تو خواتین کے جو رائٹس اسلام میں وضع کر دیے ہوئے نا, لٹرلی ویسٹ اس کے قریب نہیں پہنچ سکتا. کیونکہ میں نے دنیا بھی ٹریول کی ہے, اور ابھی جو آپ مجھے دیکھ رہے ہیں میری ٹرانسفارمیشن ہے, میں آج سے 3 سال پہلے بالکل ایک ویسٹ انسپائرڈ بندی تھی, ٹھیک ہے, تو میں کہیں پہ جاتی تھی تو شاید یہ بتانا بھی مشکل ہوتا تھا کہ یہ پاکستانی ہے کہ نہیں. تو وہاں سے میری ٹرانسفارمیشن ہوئی ہے, ٹھیک ہے. تو میں نے جب دین کو پڑھا, میں نے کہا یار یہ چیز مسنگ تھی لائف میں, میں نے کیا اپنا ایک میجرنگ یارڈ سیٹ کیا ہوا تھا. تو ہم نے مردوں کو نا, بلکہ ہم نے نہیں, وہ جو کچھ اس طرح کی کیمپینس چلی نا, انہوں نے مردوں کو انسیکیور کر دیا کہ پتہ نہیں ہماری بھی خاتون کام کرے گی, باہر جائے گی تو وہ ایسی بن جائے گی. امپاورمنٹ کو اگر آپ بدتمیزی کو امپاورمنٹ کہتے ہیں نا, تو پھر میرا خیال ہے گھر کے سب سے بدتمیز بچے کو تو آپ کو تمغہ دینا چاہیے, ٹھیک ہے. اپنے حقوق لینا جو ہے نا, اس کا سب سے اچھا حل یہ ہے کہ آپ باہمی مشاورت کے ساتھ اور اپنے رویے سے اس کو ارن کریں. تو اب گھر میں کنونس کرنا کیوں خواتین کے لیے پرابلم ہوتی ہے, پہلے تو ان کی اپنی انسیکیورٹی کہ بندہ مانے گا نہیں وداؤٹ کمیونیکیٹنگ, کہ ان کو ذہن میں ہوتا ہے کہ اپنی ایک پرسیپشن بنائیں کہ پتہ نہیں مجھے تو اجازت ملنی ہی نہیں. ایسے نہیں ہے, آپ کمیونیکیشن سے جو ہے نا کوئی بھی معاملات کا حل نکال سکتے ہیں. اور اگر آپ کو کوئی مسئلہ فیل ہو رہا ہے کہ شاید آگے سے نہ سننے کو ملے گی, تو پہلی بار تو سننے کو ملے گی, شاید 10ویں بار بھی سننے کو ملے, لیکن جو کوئٹ نہیں نہ کرتا وہ جیت جاتا ہے. میں نے فریکوینسی سیٹ کی ہوئی تھی کہ میں نے اپنے جرنی میں, ظاہری بات ہے بہت سارے میرے ایسے انیشیٹیوز ہیں جو کہ میرے گھر والوں کو نہیں سمجھ آ رہے, یا بہت ساری ایسی چیزیں جو میں نے بہت آؤٹ آف دا وے جا کے کی ہیں. تو مجھے سارے پوچھتے تھے کہ آپ کی تو پھر سارے بات مانتے ہیں. تو میں انہیں کہتی تھی کہ میں نے کبھی نا گھر میں بدتمیزی اور ضد سے بات نہیں منوائی, کی میں نے اپنی مرضی ہے. اب میں آپ کو اس کا سیکرٹ بتاتی ہوں. اس کا سیکرٹ یہ ہے کہ میں نے بہت پیار سے نا آن ایوریج جو بھی بات منوانی, کوئی 25 بار میں نے گھر میں اس کی اجازت لینے کی کوشش کی ہے, پیار سے 25 بار. اب وہ 25 بار جو ہے وہ 1 ہفتے میں بھی ہو سکتا ہے, 2 ہفتے میں بھی, پورا مہینہ بھی ہو سکتا ہے. کیونکہ اگر آپ واقعی کسی چیز کے لیے کمیٹڈ ہے نا, آپ کے اندر پیشنس آتا ہے اس کو لے کے. آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ آج میں نے پوڈ کاسٹ سنی, ادھر جو ہے مجھے یہ پتہ لگے خواتین کام ہے, بس آج میں گھر میں جھگڑا لیں. جھگڑے سے کام نہیں چل سکتے, صبر سے اور مصلحت کے تحت چلتے ہیں. تو اس مائنڈ سیٹ کو لے کے اور اپنی پرائیورٹیز دیکھیں کہ گھر میں آپ کے اوپر ذمہ داری کیا کیا ہے. فار ایگزامپل کہ اگر آپ میرڈ ہیں, آپ کے اوپر بچوں کی بھی ذمہ داری ہے, گھر میں کوئی بڑے ہیں ان کی بھی ذمہ داری ہے, ٹھیک ہے. تو اس کے ساتھ آپ نے دیکھنا کہ آپ نے شروعات کام کی کیسے کرنی. فار ایگزامپل آپ کے پاس 3 سے 5 گھنٹے نکل آتے ہیں گھر میں, تو آپ اس کے اندر پہلے کام کرنا شروع کریں, ارن کرنا شروع کریں. پھر اس کے بعد جو گھر کی ذمہ داریاں ہیں ان کو آپ آؤٹ سورس کرنا شروع کریں, ٹھیک ہے. کوئی ہیلپر رکھ لیں گھر میں. اور یہ ہمارے دین میں بھی ہمیں اس چیز کا پریویلیج ہے, خواتین کو بہت پریویلیجز ہیں اسلام میں آپ کو بتا رہی ہوں. تو آپ ہیلپر رکھیں گھر میں جو کہ آپ کے گھر کے کام دیکھیں, ٹھیک ہے. اور آپ جو ہے وہ, کیونکہ جب آپ پروفیشنلی اسٹرانگ ہوں گی نا, اس دور میں جس طرح سے بچے ایک کمپٹیشن میں جا رہے ہیں نا ہر لحاظ سے, ان کا یہ بھی کمپٹیشن چل رہا ہوتا ہے کہ یار اس کے پیرنٹس تو بہت پڑھے لکھے ہیں, ان کو تو بہت کچھ پتہ ہے, میرے پیرنٹس کو نہیں پتہ. تو آپ کو بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا, اور آپ اپنے بچوں کے ساتھ جوان ہوں گے, آپ کو بڑھاپا نہیں فیل ہوگا.
اس میں کوٹ کروں گی, میرے فادر ان لا ہیں, میں ابھی پوڈ کاسٹ سے پہلے آپ سے بات کری تھی, ہیں وہ لٹریری بندے, لیکن انہوں نے کیا کیا کہ میرے ہسبینڈ نے بی ایس میں انرول کیا, انہوں نے بھی انرول کر دیا بی ایس سی ایس میں. فادر نے, جی جی, اچھا ٹھیک ہو گیا, پروگرامنگ پڑھی انہوں نے, ٹھیک ہے. پھر وہ ڈیٹیل اینڈ ڈیٹیل کی وہ کوئی پروگرامنگ کی بک ہے, اس کا اکثر وہ نام لیتے ہیں. تو پھر انہوں نے یہ ڈی جی اسکل اسٹارٹ ہوا, وہ جی انہوں نے ای کامرس کی بھی سرٹیفکیشن کر لی, انہوں نے ڈیجیٹل مارکیٹنگ. اب انہوں نے ارننگ کے لیے نہیں کی, وہ کہتے ہیں کہ مجھے ہیلپ کرتا ہے, پیشن ہے, لرن کرنا ہے. ہاں, وہ کہتے ہیں مجھے ہیلپ کرتا ہے کہ میں اپنے بچوں کے ساتھ کمیونیکیٹ کر سکوں کہ وہ کر کیا رہے ہیں. ہم لوگ میٹا کے ساتھ, فیس بک کے ساتھ کام کر رہے تھے, تو ہمارے پاس ایک ایکسکلوسیو وہ رائٹس تھے ایک ورک شاپ کروانے کے ایس ایم بیز کے لیے, تو انہوں نے آ کے وہ بھی اٹینڈ کی, ٹھیک ہے, اور سب سے زیادہ نمبر بھی لے کے چلے گئے وہ, ٹھیک ہے, کیونکہ اس میں ہم نے ایک پاسنگ کرائٹیریا رکھا ہوا تھا. تو ان کا پیچھے اس کے پیشن یہ ہے کہ میں اپنے بچوں کے ساتھ ریلیٹ کر سکوں. تو یہ بھی ایک پرسپیکٹیو ہے کہ ہر چیز کو آپ ارننگ کی نظر سے نہ دیکھیں, بہت ساری چیزوں کو آپ اس طرح دیکھیں کہ آپ اپنے بچوں کے ساتھ آپ ریلیٹ کر سکیں. کیونکہ ایک ٹائم پہ اگر آپ کو اپنے بچوں کی بات ہی سمجھ نہیں آ رہی, وہ کتنی دیر آپ کے ساتھ وہ جو ایک کنیکشن بنا پائیں گے. آپ انہیں زندگی کے لیسن تو بہت اچھے دے سکتے ہیں, بٹ کریئر کے حوالے سے وہ آپ سے کنیکٹ نہیں کر پائیں گے. تو خواتین کے لیے اگین وہی ہے کہ آپ اپنی رسپانسبلٹیز دیکھیں, کام شروع کریں, اور آہستہ آہستہ اپنا کام آؤٹ سورس کرنا شروع کریں, جو کہ آپ کے اوپر ایک ایکسٹرا برڈن ہے. اچھا, میں کچھ اس میں ایڈ کروں. جی جی. اللہ کی کرم نوازی ہے کہ اللہ نے ہمارے تخلیق کے دوران میں نا مرد اور عورت کو آپس میں نا محبت عطا کی ہے. جی. یہ جو نا شادی کا جو رشتہ ہے نا, اس میں اگر محبت نہ ہوتی نا, یقین کیجیے گا, تو انسان کو نا یہ انتہائی بوجھ محسوس ہوتا. جی. انسان کہتا ہے میں کیڑے پاس سے پھنس گیا. جی. اب اندازہ کیجیے, جب شادی ہو جاتی ہے نا انسان کی, شادی کے تقریباً 5 سے 10 سال کے بعد جا کے اکثر اوقات میاں بیوی کہتے ہیں میں کیڑے پاس سے پھنس گیا, کہتے ہیں نا ایسے. جی. اس کی ریزن سننے والی ہیں. دیکھیں, نمبر 1 تو یہ ہوتا ہے کہ جو خاتون گھر میں آتی ہے نا, تو اس کی ساس, پاکستان میں ایک کلچر ہے, اس کی ساس کہتی ہے انہیں آ کے میرے بیٹے نے تعویذ پائے تھے. وہ تعویذ محبت ہے, اس نے کوئی تعویذ نہیں ڈالے. اصل میں وہ جو اللہ نے تخلیقی جو طور پر ہمیں ڈال دی محبت, وہ محبت ہی تعویذ تھی. اس تعویذ کے ساتھ نہ اگر خاتون چاہے اپنے شوہر سے بات منوانا تو وہ آرام سے منوا سکتی ہے. بس اس میں سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے, شوہر اس کی باتیں مان لیتا ہے, لیکن جب وہ کام کوئی تخلیقی کرنا چاہتی ہے, تعمیری کرنا چاہتی ہے, تو شوہر کے سامنے نا اپنی کہیں برانڈنگ کر چکی ہے کہ ذہن کچا ہے اس کا. اس کی وجہ کیا ہے؟ خواتین نا گھر میں رہ کے نا موسٹلی چھوٹے ایشوز پہ کمپلین کرتی ہیں. اگر یہ چھوٹے ایشو چھوڑ دیں اور صرف بڑے ایشوز ان کے سامنے رہیں, تو اس سے نا یہ اعتماد برقرار رہتا ہے کہ وہ خاتون سمجھدار ہے اور یہ کچھ کہے گی تو اس کی بات سننی چاہیے. جب چھوٹے ایشوز پہ وہ کہیں وہ تلملا جائے, کمپلینس کرے, تو یہ آہستہ آہستہ اس کو لگتا ہے کہ یہ نا یہ کام کر نہیں پائے گی. لہٰذا وہ باتیں جو باقی ساری وہ مان رہا ہے, جب یہ بات اسے کہی جاتی وہ مانتا نہیں ہے. اور اس کے ساتھ ایک اور مسئلہ ہے. وہ اور مسئلہ یہ ہے کہ میں کہتا ہوں اس پہ بھی نا کئی بار ظلم جو آپ نے کہا تھا مرد کے ساتھ ہوا ہے نا, وہ ظلم ایک یہ بھی ہوا کہ بچہ بھی پیدا ہوتا ہے تو اس کے سارے جو خواتین والے رشتے اس کے ہوتے ہیں, ماں بہن بیٹی جو بھی اس کی نا, وہ سارے سوچنا شروع کرتے ہیں یہ بڑا ہوگا, کمائے گا, یہ ہمارا بھائی ہے, یہ ہمارا بیٹا, یہ ایسے کرے گا. وہ بیچارہ 15-16 سال کی عمر میں پہنچتا ہے تو اس کے ساتھ امیدیں اتنی لگ چکی ہوتی ہیں نا, وہ اسی گرائنڈنگ مشین میں گرائنڈ ہو کے پستا ہی رہتا ہے. لیکن دوسری چکی ایک اور ہے اس کے لیے, وہ ہے انڈیو غیرت. وہ اتنی اسے نہیں کرنی چاہیے, وہ غیرت نہیں ہے. غیرت یہ ہے ہماری بہنیں بیٹیاں وہ پردے میں رہیں, جو ان کی عزت و تکریم ہے ہم بھی ان کی حفاظت کریں, وہ بھی کریں. اور غیرت سب سے پہلے تو یہ تھی کسی اور کی بہن کو مت دیکھیں, ایسے تھا نا. وہ اوروں کو دیکھ رہا ہے لیکن اس نے اپنے معیار چینج کر رکھے ہیں. اس معیار کے چینج کرنے کے بعد نا پے در پے کہ اگر میں اپنی وائف کو یہ کاروبار کی اجازت دوں گا, اگر اس کے پاس فون ہوگا یا فلاں ہوگا, ایسے کچھ بھی, وہ ساری باتیں غلط سوچی جاتا ہے اس میں. یعنی اسے ہم کہتے ہیں اوور تھنک کرنا. سوال یہ ہے کہ آج کے دور میں اب کس شخص کو ٹیکنالوجی سے یا آن لائن پلیٹ فارم سے دور کر سکتے ہیں؟ یہ سوشل میڈیا سے باقی جگہوں پہ یہ موجود ہیں. ایک وہ بچہ جس بچے کی آپ نے تربیت نہ کی ہو, جس کو آپ اسپیشلی کہیے گا کہ اس کو
باڈی کی جو مسائل ہیں، جنسی مسائل جسے ہم کہہ سکتے ہیں، وہ ایک پراپر اس کی تعلیم ہے. جی اگر بچے کو والدین نے گائیڈ نہ کیا تو کہیں غلط جگہ سے اپنی مرضی سے اپنے کنٹیکسٹ میں سمجھ کے آئے گا. جی بالکل ایسے ہی ہے. اگر ہماری بہنیں بیٹیاں ہوں، ہم ان کے متعلقہ بھی اگر یہ باتیں سنیں، ہم سے کہیں چلیں میں آپ کے ساتھ سپورٹ کرتا ہوں، جی ہم مل کے کرتے ہیں. جی اگر ہم ساتھ ہی رہیں گے، مل کے کام کریں گے، تو آپس میں ٹرسٹ بھی برقرار رہے گا. جی اصل میں مسئلہ پتہ کیا، ایک تو مس ٹرسٹ ہے، اور دوسرا یہ بھی مس ٹرسٹ ہے کہ وہ خاتون کے متعلق سوچتا ہے شاید اس کا ذہن کچا ہے. تو میری نا تمام جو بہنیں بیٹیاں ہماری یہاں پہ اب دیکھ رہی ہیں نا اس شو کو، ان سے ریکویسٹ ہے کہ آج سے یہ ساری بہنیں بیٹیاں چھوٹے مسائل پہ کمپلینس کرنا چھوڑ دیں. یقین کیجیے گا گھر میں نا ان کی دانشوری کی برانڈنگ شروع ہو جائے گی. بس ایک ہی ٹپ ہے. بالکل صحیح بات ہے. اور جو انڈیو غیرت والی آپ نے بات کی نا، یہ اتنی زبردست بات ہے کہ جس طرح ہم لوگ بات کرتے ہیں نا کارپوریٹ سیکٹر میں، یا جس سے آپ عام الفاظ میں کہیں کہ آپ جاب کرنے جاتی نا آفیسز میں، ہراسمنٹ کے جو کیسز ہوتے ہیں، سارے ہراسمنٹ کے کیسز بڑھنے کے پیچھے جو میں نے ایک ریزن دیکھی ہے نا، وہ یہ ہے کہ گھر والے سننے کے لیے تیار نہیں ہیں. اور اگلے بندے کو پتہ ہے کہ یہ تو وکٹم ہے، اور الٹا تھریٹ بھی یہی کرتے ہیں کہ تمہارے گھر والوں کو بتا دیں گے. حالانکہ یہ الٹا اگلے بندے کے لیے تھریٹ ہونا چاہیے تھا کہ یہ تو گھر جا کے بتائے گی تو اس کے گھر والے اس کے ساتھ کھڑے ہیں. میں نے بہت سارے ایسے کیسز جن میں خود بھی میں نے آبزرو کی ہیں چیزیں. تو میں اسی کنکلوژن پہ پہنچی ہوں کہ آپ کو اپنی بیٹی کو، آپ کو اپنی وائف کو، بہن کو اتنا کانفیڈنس دینا چاہیے کہ ہمیں تم پہ اعتبار ہے. کہیں باہر سے کسی نے تمہیں میلی نظر سے دیکھا تو ہم پہنچ جائیں گے. اتنا ڈر دینا ہی کافی ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اور جن خواتین کیونکہ ملٹیپل رولس میں کام کر رہی تھی، زیادہ تر یہ ان کے ساتھ مسئلہ آتا ہے جو یا بہت اسمال جابس کر رہی ہوتی ہیں. ٹھیک ہے. تو ان کا تو بیچارہ یہی ہوتا ہے کہ یار یہ گھر تک خبر پہنچی تو ہماری جاب گئی. تو ایک تو اس چیز کو بھی ہمیں ختم کرنے کی ضرورت ہے کہ آپ کی غیرت یہ نہیں ہونی چاہیے کہ اگلے بندے نے بات کر دی میری بہن کو. آپ کی غیرت یہ ہونی چاہیے کہ بات کی کیسے ہے تم نے. اچھا ایک بات سننے والی ہے، میں نام نہیں لوں گا، لیکن ایک نا سوشل میڈیا پہ ایک مشہور ہیں، انفلوئنسر ہیں، خاتون ہیں، اور ان خاتون کے متعلقہ نا تمام جو مرد حضرات ہیں ان کے اندر باتیں مشہور ہیں کہ وہ اس کے متعلقہ نا تھوڑی سی بات بھی نہیں کر سکیں گے. ٹھیک ہے. وہ سارے لوگ جن کی میں نے باتیں سنی تھی نا، یہ باتیں سنی تھی تھوڑی سی طنزی انداز میں کہ وہ یعنی کہ آگے سے غصہ کر جاتی ہیں یا ایسے کر جاتی ہیں. میں نے اس دن نا ان کو ایز اے کیس اسٹڈی لیا کہ انہوں نے کتنا مردوں کو ڈرا کے رکھا ہوا ہے. وہ خاتون سوشل میڈیا پہ آتی ہیں، وہ ڈفرینٹ جگہوں پہ انٹرویوز دینے کے لیے آتی ہیں، لیکن کسی کی ہمت نہیں ہے کہ ان کو بری نظر سے دیکھ سکے. اب جو تو بری نظر سے دیکھ رہی تھی نا، ان کو گلا یہ تھا کہ یہ بہت غصہ کر جاتی ہیں. تو مجھے اس دن بڑا اچھا لگا، اور میرا ان سے بڑا اچھا تعلق ہے. میں ان کو یہ انکریج کرتا ہوں کہ ایسا کریں. وہ ایٹ لیسٹ یہ جانتی ہیں کہ میں نے باہر جا کے کسی کی بری نظر سے بھی حفاظت خود کیسے کرنی ہے. تو ان کے شوہر کی بات تو بعد میں آئے گی. اگر ہم دیکھیں اپنی بیٹیوں کو آج پتہ، ہم اپنی بیٹیوں کو یقین کیجیے گا پردوں کے اندر سارے پردوں میں رکھ نہیں پائیں گے. ایسا نہیں ہو سکتا. آپ ایک چیز دیکھیے گا، اگر یہ لوگ فون کے پاس ہو، یہ نیٹ پہ ہوں گے، کہیں نہ کہیں تو وہ دوسرے لوگوں سے، دوسری کمیونٹی سے کنیکٹ کر رہے ہیں. ایسے دور کے اندر ہمیں چاہیے تھا ہم ان کی تربیت کریں. وہ تربیت یہ کریں، اگر کسی بچے یا بچی کو اپنے والدین سے انتہائی محبت ہو تو وہ ایک نا حدود کو کراس نہ تو کرے گا نہ کرنے دے گا. میں چھوٹی سی آپ کو ایگزامپل دوں، میں اس کو بڑا انجوائے کرتا ہوں. میرا نا بڑا بیٹا اور بیٹی جو ہے یہ تھوڑی میچور ہو چکے ہیں. تو سب سے پہلے بیٹے کی بات کہ مجھے بھنڈیاں سخت پسند ہے، بھنڈی کا کھانا نا مجھے میں بڑا کھاتا ہوں یہ. اب گھر میں نا کوئی دوسرا کھاتا نہیں ہے. تو ایک دن کہیں بھنڈی والا کھانا بنا تو میرے بیٹے نے نا کھانا نہیں کھایا. میں کافی لیٹ گیا واپس، کوئی 12 بجے، شاید 9 بجے کھانا کھاتے ہیں سارے، لیکن میں 12 بجے گیا. میں پہلے ویسے کھا چکا تھا. تو مجھے میری وائف نے کہا کہ یہ بچے نے کھانا نہیں کھایا. کہتا جو مرضی کر لیں، میں نے بھنڈی نہیں کھانی، مجھے اب کچھ اور منگوا کے دیں، فاسٹ فوڈ کھاتا ہے وہ کافی. میرے ساتھ نا اس کی اتنی لگن، اتنا وہ عزت کرتا ہے، اتنا پیار کرتا ہے کہ میں نے اسے پاس بٹھایا. میں نے کہا بیٹا یہ تو گڈ چیز ہوتی ہے. آپ کو پتا ہے پاپا کو جب پاپا تھوڑے سے ناراض ہونا تو اماں کیا بناتی ہیں، اور یہ سچ ہے. میری وائف نا یہ بھنڈیاں یا ماش کی دال بناتی ہیں، مجھے کافی پسند ہے. تو میں نے ان سے یہ کہا، تو بچے سے کہا چلو بیٹا تھوڑا سا کھانا کھا لو.
اور ہر وقت نا فاسٹ فوڈ نہیں کھاتے, صحت کے لیے اچھا نہیں ہے. جی میرے بیٹے نے نا میرے کہنے پہ وہ نوالے لینے شروع کر دیے. تو میں نے کچھ دیر کے بعد پوچھا کہ بیٹا مزہ آ رہا ہے؟ تو جسٹ کہنے لگا نہیں. تو ساتھ کہتے ہاں. تو میں نے ہنسنا شروع کر دیا. اس کو یہ گوارا نہیں تھا کہ میرا باپ مجھ سے شدید محبت کرتا ہے, اس کا دل ٹوٹے. اگر یہ محبت کا احساس ہم ٹرانسفر کریں اپنے بیٹے بیٹی میں, وہ محسوس کریں اس کو, محبت ایک پروڈکٹ ہے اور مارکیٹنگ کے بغیر ادھوری ہے. جی جی ایسے ہی ہے. ہمیں اس کی مارکیٹنگ کرنے کے لیے ایکسپریس کرنا پڑتا ہے. جی زبان کس لیے دی اللہ نے, آپ کو دوسرے وسائل کیوں دی ہیں؟ ایکسپریس کیجیے, ان کو وقت ملے, آپ ان کو گلے سے لگائیے, پیار کیجیے, ان کی باتیں مانیے, اور صرف ایک کام کرنا شروع کر دیجیے, محبت ایکسپریس ہو جائے گی. ویسے بس بچوں کے سامنے کبھی لہجہ اونچا نہ کیجیے. جی آپ یقین کیجیے, میں لاسٹ ٹائم مجھے ڈانٹا پڑا بچے کو, تو بیگم مجھے کہتی ہیں کیسے آپ ڈانٹتے ہیں, یہ کوئی ڈانٹا بلا, آپ نے خراب کر دی بچے. وہ کہتی ہیں اکیلا کہیں گیا تھا چوری چوری کوئی سوئمنگ پول پہ فرینڈس کے ساتھ, تو ایسے. میں نے کہا بیٹا ایسا نہیں کرتے نا, دل توڑ دیا بیٹا آپ نے, کتنی بری بات ہے. تو بس یہ باتیں دو کی, کچھ اور باتیں شروع کر دیں. اب اس سے ہوتا کیا ہے, اس سے یہ میری ناگواریت کا سینہ پہنچ گیا ہے. اگر یہ محبت اور یہ احساسات ایسے ٹرانسفر ہوتے گئے, یہ کل بتائے گا کیا ہوگا. کل کو عین ممکن ہے یہ بچے اپنے والدین کی عزت خوشی کے لیے وہ حدود کی حفاظت خود کریں. بالکل ایسے ہے, بالکل ایسے ہے. تو ہم نے نا اعتماد کم کیا ہے, یقین کیجیے گا. میرا ویسے خیال ہے کہ ہماری بچیاں جو ہیں ان کو کام کرنا چاہیے. یہ بچیاں ایک تو گھر چلائیں گی. دیکھیں کسی کے یہ شوہر کی ڈیتھ ہو جائے, اللہ نہ کرے, اللہ نہ کرے, لیکن ایسی واقعات ہیں, وہ بچے پال لے گی. دوسری بات ایک اور, اگر گھر میں غریب شوہر ہے وہ ساتھ دے دے گی. تو ہماری دوسری بات اکانومی میں فرق صرف اتنا آئے گا, 15% ہماری آبادی جو کام کرتی ہے اس میں صرف 15% ملا دیں, صرف, باقی نہیں کہتے. 70% باقی سارے بیٹھے کھاتے رہیں, کوئی مسئلہ نہیں ہے, لیکن اس سے کم از کم ڈبل کمائیں گے. دیٹس دا ریزن کہ ہمیں اپنی بچیوں پہ کام کرنا چاہیے, ان کو سکھانا چاہیے. بالکل. آپ بچیوں کے لیے اسپیشلی کیا ریکمینڈ کریں گے کہ وہ کیا جب پڑھیں اسٹڈی کریں تو کون سا ایکیڈیمک کیریئر چنیں, کیسے چنیں, اور اگر وہ کہیں کوئی کیریئر میں پریکٹیکلی ان ہونا چاہیں تو ان کی پریکٹیکل سٹیپس کون سے ہونے چاہیے؟ صحیح. اچھا, جہاں تک تو ایکیڈیمک کیریئر کی بات ہے تو اس میں یہ ہے کہ اگر میں ریئلسٹک گراؤنڈس پہ دیکھوں تو زیادہ تر گھر پہ پریشر ہوتا ہے کہ نہیں تم نے میڈیکل میں جانا ہے, یہ تو اٹس اوکے, گھر میں آپ نے جھگڑا نہیں کرنا. اگر مان جائیں, اگین وہ 25 بار والا فارمولا آپ نے اپلائی کر کے دیکھنا ہے کہ اور پیار سے. ہاں جی ایگزیکٹلی. تو وہ جو ہے نا وہ قطرے قطرے سے شگاف پڑ جاتا ہوتا ہے. میں بالکل آپ کے سامنے ایک ایگزامپل ہوں. تو وہ دیکھیں اگر ہوتا ہے, اگر نہیں ہوتا تو کوئی مسئلہ نہیں ہے, آپ اپنا وہ اکیڈیمک کیریئر کنٹینیو کریں. ساتھ میں اب تو اسکل سیکھنا اور کوئی بھی کیریئر اڈیپٹ کرنا, آن لائن سرٹیفکیشن, آن لائن کسی یونیورسٹی سے پڑھنا تو مسئلہ ہی نہیں رہ گیا. یہ تو ایسا دور ہے جس میں میرا خیال ہے کہ مسئلہ الٹا یہ ہونا چاہیے کہ آپشنس بہت زیادہ ہیں. ٹھیک ہے, تو ایسا نہیں ہے کہ آپ کو کسی بھی طریقے سے کوئی کمی ہے. تو آپ اپنا جو شوق ہے اس کو بھی کنٹینیو کریں, اور جو آپ سے ایکسپیکٹیشن ہے اوبیسلی اگر اسے گھر میں کوئی بدمزگی پیدا ہو رہی ہے, زیادہ ہو رہی ہے, تو آپ نہ کریں, آپ کنٹینیو کریں. برین اسٹارمنگ کے لیے آپ کو ایسے لگے گا آپ کسی کیریئر کاؤنسلر کے ساتھ بیٹھ کے بات کریں, اسے بتائیں کہ جی میری یہ ایکسپرٹیز ہے, مجھے آگے کہاں جانا چاہیے, ٹھیک ہے, اور اس کے لیے جابس کہاں سے ملیں گی, اس کے لیے اگر فری لانسنگ کرنی ہے تو وہ کون سے پلیٹ فارمز ہیں, آپ کو پلیٹ فارم بھی بتائے گا. پھر آپ اس میں یہ بھی سیکھ لیں کہ یہ پلیٹ فارم چلتا کیسے, اس پہ میں نے کیسے انہوں نے, تو وہ ساری چیزیں آپ کو وہاں پہ ملیں گی. ایک اور چیز جو کہ میں خاص طور پہ ریکمینڈ کرنا چاہوں گی, جس سے ہمارے میرے خیال ہے پورے معاشرے میں ایک بہتری آئے گی, اس میں یہ کہ تربیت کے پوائنٹ آف ویو سے نا دین سیکھنے کی ہمیں بہت ضرورت ہے. اور اس میں ہائیلی ریکمینڈ کروں گی کہ آپ دین سیکھنے میں خود ایفرٹ پٹ کریں, کیونکہ ہم سب پہ فرض ہے. ٹھیک ہے, آپ صرف ایک, ہاں اگر آپ نے فار ایگزامپل دین کو ایز اے اسپیشلٹی چوز کی تو لازمی طور پہ آپ کو مینٹورس چاہیے, آپ کو پراپر وہ کورسز کرنے پڑیں گے, وہ ساری چیزیں ہیں. لیکن ہمارے دین میں ایسا بالکل بھی نہیں ہے کہ اگر آپ نے قرآن کریم پڑھنا ہے یا آپ نے سیرہ ایکسپلور کرنی ہے تو اس کے لیے آپ صرف یہ ایکسکیوز کہ کوئی مینٹور نہیں ہے میرے پاس, یا میں کہیں جا نہیں سکتی, یا ایون آن لائن کورسز ہے میرے پاس ٹائم نہیں ہے, اس وجہ سے آپ نے نہیں پڑھا, تو کتنی عجیب آرگیومنٹ لگے گی اللہ تعالیٰ کے سامنے بتاتے ہوئے کہ اللہ تعالیٰ وہ ٹائم نہیں نکل رہا تھا, یہ چیزیں, تو وہاں پہ یہ چیزیں نہیں چلیں گی.
آپ کی زندگی اتنی سارٹ آؤٹ ہو جائے گی نا, آپ کے ذہن کے بہت سارے اسٹریس غائب ہو جائیں گے جب آپ کو پتہ چلے گا کہ آپ کا رول کیا ہے اور آپ کی رسپانسبلٹی کیا ہے. میں نے یہ دیکھا ہے کہ جب تک میرا ایک وہ ویسٹ انسپائرڈ مائنڈ سیٹ تھا, مطلب دنیا کی نظروں میں تو بہت زیادہ میں گرو کر رہی تھی, سارا کچھ تھا, تو میرا اپنے حقوق کے حوالے سے اپنے ہسبینڈ کی طرف رویہ بہت مختلف تھا. پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ہم دونوں کا جو دھیان ہے وہ دین سیکھنے کی طرف لگایا. اب ہم اللہ تعالیٰ کی حیا کی خاطر ایک دوسرے کی حیا کرتے ہیں. یس 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 یس, یہ اتنا زبردست بانڈ ہے نا کہ فار ایگزامپل کئی ایک دو بار کوئی ہو جاتی ہے اس طرح کی چیز, تو اگر وہ میرے ہسبینڈ کو سمجھ نہیں آ رہی یا میری بات نہیں مان رہے, تو میں حدیث مبارکہ نکال کے لے آؤں گی کہ آپ مجھے نہیں آ رہی ہے, حدیث مبارکہ نگلیکٹ کریں. اور اگر انہیں میرے سے, کیونکہ اللہ تعالیٰ کی جو محبت ہے نا وہ آپ کو سب رشتوں کے ساتھ اویئر کرتی ہے, سب رشتوں کے ساتھ جوڑ کے رکھتی ہے. آپ سمجھ لیں کہ وہ ایسا فرٹیلائزر ہے کہ ہر رشتے کو مضبوط کرتی ہے. آپ اپنے والدین کو اللہ تعالیٰ کی حیا کی خاطر ان کی بات بھی برداشت کریں گے, انہیں سمجھیں گے بھی, ان کے حقوق بھی دیں گے, اور آپ کو یہ بھی پتا ہوگا کہ میں نے لائن کہاں ڈرا کرنی ہے, کہ کہاں پہ میں نے والدین کی ماننی ہے اور کہاں پہ نہیں ماننی. تو یہ جو طاقت ہے نا آپ کو ایمان کی, یہ آپ کو دین دیتا ہے اور دین کی اسٹڈی دیتی ہے. آپ نماز, روزہ, زکوٰۃ, حج, یہ ہمارے عبادات کا حصہ ہے. ہم اسلامی جمہوریہ پاکستان ہونے کے باوجود بھی ہمیں تو زمانے کے سر کا تاج ہونا چاہیے تھا, ہمارے تو نام میں اسلام ڈالا ہے. کیوں نہیں؟ کیونکہ ہمارے معاملات میں دین نہیں ہے. معاملات میں دین کیوں نہیں؟ کیونکہ اویئرنیس نہیں ہے, ہمارے کریکولم میں نہیں پڑھایا جا رہا, کہیں پہ بھی نہیں ہے. تو میں دیکھتی ہوں کہ بہت سارے ایسے ینگسٹرز ہیں, بڑا وہ بوسٹ آف کرتے ہیں, میں نے 300 کتابیں پڑھی ہوئی ہیں, 400 پڑھی ہوئی ہیں, لیکن دین کے حوالے سے پوچھیں تو نہیں پڑھی ہوئی. تو اپنے اندر سے پہلے اسلاموفوبیا نکالیں. ٹھیک ہے, جو میڈیا وار ہے نا اس کے ریسیپینٹس ہم خود بھی. اب میرے دین سے دور جانے کی ریزن کیا تھی؟ میڈیا, کہ بینگ اے مسلم اگر مجھے وہ ٹیگ نظر آتا ہے تو اٹ شوز کہ پتہ نہیں میں کوئی بیکورڈ مائنڈ کی بندی ہوں. لیکن آپ دین پڑھیں, آپ کہیں گے کہ لٹرلی میری لائف میں ریگریٹس نہیں ہیں سوائے ایک کے, کہ میں نے دین پہلے کیوں نہیں اسٹڈی کیا. آپ کی لائف سارٹ آؤٹ ہو جائے گی, آپ معاشرے میں اچھے انسان بنیں گے, آپ کو اپنے حقوق, آپ کو پتہ ہوگا کہ بہت ساری جگہوں, اور دین صرف سافٹنیس کا نام نہیں ہے. دین میں ہمارا دین اس چیز کو, اس فلاسفی کو انکریج نہیں کرتا کہ کوئی ایک تھپڑ مارے تو آپ دوسرا گال آگے کر دیں. جب آپ کو دین کے حوالے سے اپنے حقوق پتہ ہوتے ہیں نا تو آپ اسٹینڈ لینا بڑا آپ کے لیے آسان ہو جاتا ہے. اور بہت ساری جگہوں پہ جہاں پہ ہم غلط جگہوں پہ اسٹینڈ لیتے ہیں اپنے لیے, پھر انسان کو حیا آتی ہے کہ نہیں یار یہ تو اگلے بندے کا رائٹ ہے اور میں اس کو دے نہیں رہی, یہ میری رسپانسبلٹی جو میں پوری کر نہیں رہی. تو آپ کے باقی سارے معاملات خود ہی سیٹل ڈاؤن ہونا شروع ہوتے ہیں کہ گھر میں کیسے مینیج کرنا ہے. اور ساری 3 دوست ہیں, تو انہوں نے مجھے چند سال پہلے بتایا, مجھے اس کا علم نہیں تھا. کہتے ہیں جو بزنس مین ہیں, یہ بڑے بزنس مین, یہ جب بڑے ڈیسیژن لیتے ہیں تو پولز میں بیٹھ کے نا پانی کے اندر ڈیسیژن لیتے ہیں, کیونکہ پانی انسان کا اسٹریس جو ہے وہ زیرو کر دیتا ہے, اور ان سے غلط ڈیسیژن نہیں ہوتے, یہ چانسز کم ہو جاتے ہیں. میں اس بات پہ نا ان سے ایگری کر گیا, یہ واقعی ایسا ہوتا ہے, اسٹریس انسان کا کم ہوتا ہے. لیکن سچ بات بتاؤں کہ اگر انسان کسی کو دکھانے کے لیے نہیں, وہ اللہ سے ربط کے لیے کوئی ایک بھی قدم اگر اٹھا لے تو اس قدم کے بعد نا اس کے اندر نا اسٹریس کم ہونا شروع ہو جاتا ہے. اس کی ریزن یہ ہے, وہ کئی بار نا ایٹ لیسٹ یہ کر سکتا ہے, وہ کہتا ہے کہ جو میری کمزوریاں مجبوریاں ہیں وہ اللہ خود حل کر دے گا, اور میرے کام میں کوشش کرنا, تو اس کا ذہن کچھ ریلیکس کرتا ہے. بالکل, اس ریلیکس ہونے کے ساتھ نا وہ زیادہ بیٹر انداز سے سوچ سکتا ہے. بالکل. ایک اور بات جو بڑی اچھی اور مفید ہے, آپ نا ایک چیز چیک کیجئے, جتنا زیادہ دین ہمارے کلچر میں سے کم ہوتا جا رہا ہے اتنی زیادہ گھر میں لڑائیاں بڑھتی جا رہی ہیں. اس پہ کسی کو میرے خیال میں اعتراض نہیں ہوگا. اس کی چھوٹی سی بات بتاؤں کہ میری نا وائف اسٹریس لیتی ہیں کافی, وہ ان کو مسئلہ بھی تھا, کوئی طبیعت خراب تھی ان کی. انہوں نے کیا کیا کہ خود بائی چوائس, ہمارے گھر کے پاس نا ایک اسلامک ایک ادارہ ہے, جو ادارہ وہاں پہ کلاسز ویکلی ارینج کرتا ہے, تو تفسیر کی, تجوید کی کلاسز ارینج کرتا ہے. انہوں نے اپنی پرسنل چوائس سے چنا کہ مجھے یہ ایز اے ریمیڈی چاہیے. انہوں نے پچھلے نا 2 سال سے کلاسز لے رہی ہیں, وہ تو بچوں کو بھی لے کے آتی ہیں, بچیوں کو بھی ساتھ میں جا کر پڑھاتی ہیں. اب بچوں کو منع کر دیا, بچے بڑے ہونے تو انہوں نے منع کر دیا, بچے نہیں آئیں گے. اب ہم بچوں کا انتظام کچھ اور کریں گے, بچیاں ساتھ جائیں گی. آپ یقین کیجیے گا کہ ان کلاسز کے ساتھ نا ان کے رویے میں ایک اچھا خاصا بدلاؤ آ گیا, ٹھہراؤ آ گیا.
آپ بتا کیا وہ ہر بات جو ہوتا ہے بڑے اطمینان کے ساتھ کرنا ہے، باقی دین آپ کی نا معاشرتی چیزیں بھی بیٹر کرتا ہے. بس مسئلہ یہ ہے کہ آپ نا اس لیے نشان مت ڈالیے کہ لوگ دیکھ کے مجھے حاجی کے ہیں، جی اس لیے نشان ڈالیے کہ پتہ نہیں چلے کب نشان پڑ گیا جی اللہ کے سامنے سجدے میں ایسے. جی دوسری طرف ایک بات ہے جو دولت کی بات ہے. جی دولت جو ہے نا یہ دنیا کی ایک ایسی یہ ریئلٹی ہے جس کو کوئی انسان بھول نہیں سکتا. جی لیکن میں سچ بتاؤں آپ کو، پاکستان کے اندر نا اگر لوگوں کو دین کہیں بھولنا پڑ جائے ہم، اور دولت ان کو ملتی ہو ہم، تو اکثریتی لوگ اس سائڈ پہ چلے جائیں گے، دین چھوڑ جائیں گے. unfortunately. اس کی وجہ یہ ہے کہ پاکستان میں لوگوں کے جو آئیڈیل تھے نا یہ وہ لوگ تھے جو زیادہ دولت مند تھے، ہم، لیکن ان دولت مندوں کے کام ان کے ہوتا ہے نا رول ماڈل میں وہ نہیں آتے تھے، یہ اس کو فالو نہیں کرتے. فار ایگزامپل جو بزنس مین نے جو اسٹرگل کی تھی جی یہ فالو نہیں کرتا. جی اب جو بزنس مین خود بوڑھا ہو چکا ہے، پیسے کما چکا ہے، جو اس کے امیر بچے صرف انجوائے کرتے ہیں تو یہ ان کے رول ماڈلز ہیں. لہٰذا یہ لوگ جلد سے جلد پیسہ اور جسٹ انجوائمنٹ چاہتے ہیں. جی اس کے رستے میں کہیں بھی اگر بات آئے گی دین کی تو آپ یقین کیجیے گا یہ دین کی باتیں کریں گے، جی کہیں گے اچھی بات یہ ایکسپیرینس کر واقعی، چکی ہوں. ہاں یہ کہتے ہیں بڑی اچھی بات، یہ واقعی ہمیں ایسا کرنا چاہیے فلاں، خود نہیں کریں گے. ہم، ورنہ تو ایک بات یہ ہے کہ حضرت علی نے فرمایا کہ تمام عبادات اخلاق کی کمی کو پورا نہیں کر سکتی. ایسے ہی ہے. اب اس سے مراد یہ نہیں کہ ہم عبادات نہ کریں، جی بتایا یہ کہ اگر اخلاق نہ رہانا ہم میں تو ہماری شاید عبادتیں بھی کہیں کام نہ آئیں. اگر اپنے حقوق العباد اچھے انداز سے نہ کیے، اخلاق میں چوری بھی اخلاقی جرم ہے، جی جھوٹ بولنا اخلاقی جرم ہے، کسی سے اونچی آواز میں بولنا اخلاقی جرم ہے. اب جسٹ ہم اپنے دین کا یہ ایک پہلو بھی دنیا داری کے لیے سوچ لیں کتنا فائدہ اور یہ ہوگا. مشکل کام ہے نا، کیونکہ ڈیلی آپ نے ایک انسان کے آگے اپنی ایگو کو ہاں جی. وہ جو ہے وہ آپ نے سیکریفائس کرنی. تو میں ایک چھوٹی سی چیز کہوں گی، کیونکہ ہم انٹرنیشنل ٹریول کرتے ہیں تو اب جیسے آپ کنٹری میں جاتے ہیں کہیں پہ آپ کا ایک وہ بزنس کا ایک سرکل ہے تو الکوہل وہ پی رہے ہیں یا کچھ چیز جو ہمارے لیے حلال نہیں ہے وہ کھا رہے ہیں تو ہمیں آفر کریں، ہم نہیں کھاتے. تو نا ہمارے سے سوال پوچھتے ہیں کہ آپ لوگ نا بڑے انٹرسٹنگ لوگ ہیں، آپ لوگ حلال میٹ اور الکوہل نہ کنزیوم کرنے میں تو فوکس کرتے ہیں، باقی سارے کام نہیں ٹھیک آپ کے لوگوں کے. یہ چیز واقعی اتنا زیادہ سمجھنے کی غور و فکر کا باعث بنی نا کہ یار واقعی اسی طرح ہے کہ کھانے، اور کیونکہ اس کی اویئرنیس کریٹ کی گئی، ٹھیک ہے. تو اخلاقیات کی اویئرنیس کریٹ کرنے کے لیے پہلے انسان کو اپنے اخلاق ٹھیک کرنے پڑیں گے نا. تو یہ مشکل کام ہے، اور اسی لیے قیامت کے دن نامہ اعمال میں سب سے بھاری چیز حسن اخلاق اور مزے کی بات یہ ہے جو لوگ ہمارے سمیت اپنے آپ کو امت محمدی کہتے ہیں تو امت محمدی میں سب سے اہم جو سیرہ میں آپ کو چیز ملتی ہے اخلاق تھا. بالکل ایسے ہی ہے. آقا علیہ السلام ہر جگہ پہ مخلص تھے، جی وہ دشمنوں کے ساتھ بھی، جی وہ کوئی ان کی بے عزتی کرتا تھا کئی بار، یعنی توہین نہیں تھی کوڑا پھینکنے والی عورت، جی جی تو آقا علیہ السلام محبت سے پیش آتے تھے. جی کیا لیول ہوگا، کیا برداشت ہوگی. ہاں جی امت محمدی والے لوگ اخلاق سے انتہائی دور ہیں، ہاں جی قابل شرم ہے ویسے. جی اور یہ اخلاق جو ہے نا یقین کیجیے، کل ہم بیٹھے تھے کاروبار کے حوالے سے باتیں کر رہے تھے. کل ہم باتیں کر رہے تھے کہ اگر کسی بندے کی کریڈیبلٹی خراب ہو جائے، جی اس کا بزنس بھی خراب ہو گیا. ایسے ہی ہے. آپ کے کاروبار کے اندر آپ کے لین دین میں جتنی بھی چیزیں آپ کی پرومسز ہیں، جی اگر آپ نے پرومس کیا ہے اسے حد الامکان پورا کرنا چاہیے. بالکل. لوگ یہ کہیں کہ یار یہ بندہ اپنے وعدے کے لیے کچھ بھی کر سکتا ہے، جی تو یہ کیا چیز تھی؟ اخلاق تھی. بالکل. بہت شکریہ عائشہ آپ کا، آپ نے بہت اچھی اچھی باتیں کی. مجھے امید ہے کہ آج ہماری جو بیٹیاں ہیں، بہنیں ہیں، تمام خواتین دیکھیں گی اگر تو عائشہ کی باتیں سن کے یہ انجوائے کریں گے. میں نے ویسے واقعی انجوائے کیا. میں چاہتا تھا ہماری بہنیں بیٹیاں یہی باتیں سوچیں، یہی باتیں کریں. اس سے مراد دیکھیے اپنے گھر میں اپنے شوہر کی فرما برداری کرنا یہ ان پہ فرض ہے، لیکن اس سے مراد یہ نہیں ہے کہ وہ اپنے ضروری کام نہیں کر سکتی. دونوں کام کرنے چاہیے. اور شوہر جو ہیں وہ اگر دیکھیں کہ میری بیوی فرما بردار ہے، ان کو بھی شاید اتنا اعتراض نہ ہو کہ آپ ایک حدود طے کیجیے، اس حدود میں کام کیجیے، لیکن کام کیجیے. میں آپ کو چھوٹی سی باتیں بتاؤں، یہ آج میں صرف مخاطب ہوں ان خواتین کے ساتھ، اسپیشلی ہمارے جو چینل پہ فالو کرتے ہیں، مرد ان کے لیے نہیں ہے، کیونکہ یہ وجہ ہے
خواتین کے متعلقہ میں بات کرنا چاہتا تھا کہ خواتین سیکھیں. تو پاکستان کے اندر نا یقین کیجیے گا اتنی اپرچونٹیز ہیں ڈومیسٹک ای کامرس میں. اس ڈومیسٹک ای کامرس کے اندر نا میں بے شمار خواتین کو جانتا ہوں جو خواتین یہ بھی کرتی ہیں ایک کیمرہ لگاتی ہیں, کچھ چیزیں بائی کرتی ہیں اور کیمرے کے اندر خود نہیں نظر آتی ہیں, وہ چیزوں پہ لگاتی ہیں کیمرہ اور ساتھ میں وہ پکڑ کے چیزیں دکھاتی ہیں وہاں پہ اور ساتھ بول کے دکھاتی ہیں. وہ کہتے ہیں کہ یہ جو چیز ہے اتنے کی ہے, یہ فلاں چیز اتنے کی ہے. آپ کبھی چیک کیجئے گا کئی ایسے فیس بک گروپس ہیں جہاں پہ یہ خواتین لائیو ایسے اپیئر ہو کے یہ چیزیں سیل کرتی ہیں اور ان کی سیلز بھی اچھی خاصی ہیں. اگر یہ کام کرنا ہو تو ایسے بھی پاسبل ہے. ایک اور طریقہ آپ دیکھیے, فرض کیا آپ آن لائن چیزیں ڈھونڈیے, وہ چیزیں جو زیادہ چیزیں خواتین پسند کرتی ہوں بائی کرتے ہوئے, کپڑے, جیولری, میک اپ یا ایسی چیزیں کچھ بھی. اس کے بعد دیکھیے گا کہ آپ فیس بک سے یا باقی جو سے ایک ایک کر کے ان کا واٹس ایپ نمبر لینا شروع کریں, پہلے نیٹ ورکنگ کر کے, ویسے نہیں لینا نمبر. تو کیسے؟ دوسروں کی جو ای کامرس والی لائف جو چل رہی ہوتی ہے, ان کی سٹریمز یا باقی جہاں پہ ان کی سیلز کی باتیں چل رہی ہوتی ہیں, وہاں پہ کمنٹس پہ خواتین سے باتیں کر کے آپس میں ایک دوسرے کی شناخت کروا کے 2-4-5 بار انٹریکشن کر کے پھر ان سے واٹس ایپ نمبر لیجیے گا. اس کے بعد وہ خواتین آپ کے واٹس ایپ نمبر پہ لگے ہوئے اسٹیٹس کو امپورٹنس دینا شروع کر دے گی. یہ ایگزیکٹ اسٹریٹجی ہے جو کہ بیسک لیول پہ کئی خواتین کر رہی ہیں. اس طرح سے آپ جتنے کانٹیکٹس جمع کرتی ہیں اپنے پاس فون بک میں, تو دو طرفہ جن کے پاس نمبر سیو ہو چکے ہوں, وہ خاتون نے آپ کا نمبر سیو کر لیا, آپ نے ان کا نمبر سیو کر لیا, اور آپ جب اسٹیٹس لگائیں گے کہ میرے پاس فلاں چیزیں دستیاب ہیں تو چیزیں سیل ہوں گی. یہ پاکستان میں ایک دو نہیں, ہمارے رابطے میں یہ ایسی ہزاروں خواتین ہیں جنہوں نے کوئی بڑا اسکل نہیں سیکھا تھا, جسٹ یہ چھوٹا سا پارٹ سیکھا اور کاروبار لانچ کر لیا. آپ بھی کر سکتی ہیں نا, کریں انشاءاللہ, اللہ بہتر کرے گا. لیکن انشاءاللہ ملیں گی بہت جلد نئے پوڈ کاسٹ میں, نئے گیسٹ کے ساتھ, کچھ نیا ایکسپیرینس, کچھ نئی باتیں انشاءاللہ بہت جلد. اللہ حافظ.